العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صلوات. ماہ رجب کی پہلی رات شب یکم رجب 1414 ہجری کو سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 139ویں تقریر جو اس سال کی 10ویں تقریر ہے، ایک ایسے عالم میں شروع ہو رہی ہے کہ ایک جانب شب ولادت کی بنا پر خوشی، دوسری جانب نائب امام کا انتقال جو نہ صرف یہ کہ ہم سب کو پوری ملت جعفریہ کو سوگوار کیے ہوئے ہے، بلکہ نصوص معتبرہ اور روایات صحیحہ کی روشنی خود ائمہ طاہرین بھی اس وقت حالت غم میں ہے. اور آج کی یہ تقریر کیونکہ سال کے اس موقع پہ ہو رہی ہے جس کے بعد میں 2 ہفتے کی آپ سے اجازت لیا کرتا ہوں، یعنی آئندہ 2 منگل آپ کی خدمت نہیں ہو سکے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 1994 کا پہلا منگل 4 جنوری. لیکن موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے آج کی تقریر میں کسی طرح بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بس غزوہ حنین گفتگو شروع تو ہو جائے گی، لیکن باقی 2 ہفتے کا ایک درمیان کا گیپ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور باقی ماندہ گفتگو اس کے بعد ماہ جنوری میں ہوگی. تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، آج کے اس دن کہ جب ویسے بھی 10 منٹ کی تاخیر سے ہماری گفتگو اس لیے شروع ہو، تو بہرحال ملت جعفریہ کے ایک بڑے حصے نے جگہ جگہ روک کی مجالس کو بپا کیا، چنانچہ جو میرے باقاعدہ درس ہیں اس کے علاوہ بھی میری مصروفیات کچھ بڑھی. جب یہ خیال کیا گیا کہ آج کی تقریر کا وقت بھی کچھ کم ہو گیا، موضوع ایسا تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ مسئلے پر گفتگو تو کی جائے، لیکن آج کی شب ولادت اور یہ غم کے 40 دن جو مرجے کی وفات کے بعد ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا تفصیلات ہو جائے. اور آج کی تقریر کی ابتدا مجھے اصل میں تھوڑا سا موضوع سے اس لیے بھی ہٹنا کہ پچھلے منگل کو جو میں نے عرض کیا تھا تو سیرت رسول کا وہ موڑ آ گیا پچھلے منگل، جہاں عمومی طور پر دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک خاص پیغام اور دینا، خاص تو نہیں، پیغام تو بہت پرانا، صرف یاد دہانی کرانا ہے. پچھلے منگل کو ممکن نہ ہو سکا تو آج ابھی وہ چیز تھی باقی. بظاہر یہ 3 ایسے موضوعات جو ہمارے اصل عنوان سے غیر متعلق ہیں، اور اصل عنوان کے لیے وقت پہلے ہی کم، تو ذرا سا 138 تقاریر کے برعکس آج کی تقریر اپنے انداز کے اعتبار سے ذرا سا اصل موضوع سے ہٹ کے ہو گئی. لیکن گفتگو ہو رہی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، فاذهبوا انتم الخلفاء، مکے کے 9 مسلموں آزاد کیا جا چکا ہے، لیکن مکے طاقت کی وجہ سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا، بلکہ جو وہ مشہور سردار مکہ صفوان ابن امیہ جو بھاگ کے جدہ چلا گیا تھا، اس کا چچا زاد بھائی پیغمبر کے امامے کو نشانی بنا کے اسے واپس لے کے آ رہا،
اس نے جب 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی تو رسول نے اسے 4 مہینے کی مہلت عطا کر دی۔ ان حالات میں اب ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا کہ انتہائی مناسب موقع پہ پروردگار کی جانب سے ایک درس تھا عالم اسلام سے۔ دیکھیے یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب انسانی ذہن بہت آسانی کے ساتھ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے، مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پھر بھی اپنے آپ کا قابو پانا نسبتاً آسان ہے، لیکن اقتدار کے وقت، کامیابی کے وقت، فتح و نصرت کے موقع پر اپنے حریف یا اپنے دشمن کو مغلوب اور شکست کھاتا دیکھنے کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ انسان کے دل میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جو پورے مقصد کو بنا کر کے رکھتی ہیں۔ دنیا کی تمام تحریکیں، دنیا کے تمام انقلاب، دنیا کی تمام تبدیلی مذہب اور غیر مذہب سے پتہ نہ بنے۔ عین وہ موقع کہ جہاں ایک زمانے میں ظلم برداشت کر کے اپنے فوج اور مقصد سے مخلص لوگ ان کے ہاتھ میں طاقت اور اقتدار آ گیا تو اس کے بعد ان کے ذہن بدل جاتے ہیں۔ کامیابی کا ایک نشہ ہے جو کسی اور نشے کے برابر، جس سے کسی اور نشے کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ فتح مکہ عین ایسے موقع کے واقع ہوتے کہ پورے عرب میں بظاہر اسلام کا کوئی حریف نہ رہا، اور اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں آ بھی سکتا تو اب لشکر اسلام جیسی تعداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ کہ ٹھیک وہ موقع تھا کہ مسلمانوں کے ذہن فتح و نصرت کا وہ نشہ کر سکتا، جس کے بارے میں معصوم کی ایک مرتبہ حدیث تھی کہ مظلوم جب کبھی ظالم بنتا تو عقلی ظالم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا، اور غریب جب پیسے والا بنتا تو پرانے پیسے والے کے مقابلے میں نو دولتیے کا دماغ زیادہ خراب ہوتا۔ بہت ساری احادیث انسانی فطرت کے اس پہلو کو واضح کیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام فتح مکہ کی اس خوشی کے بعد بجائے اس کے کہ بارگاہ الہی میں اور زیادہ فکر ریز ہو جائے، بجائے اس کے کہ اور زیادہ عشق و انتظار پیدا ہو، بجائے اس کے کہ اور زیادہ پروردگار کے احسان کا احساس ہو کہ ہم کچھ نہ تھے اس نے ہمیں اتنا طاقتور بنا دیا۔ ایسے ممکن ہے کہ اپنی طاقت اور اپنا اقتدار دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ سورہ مبارک کا ایک لفظ جہاں مسلمانوں اذا جاء نصر اللہ والفتح نصرت و فتح کی بشارت دی، وہیں سے آخر میں کہا گیا واستغفر ہو، یہ بہترین، مناسب ترین اور ضروری ترین موقع کہ اپنے پروردگار کی حمد کرو اور اس سے طلب مغفرت طلب کرو۔ عین وہ موقع ہے جس میں انسان اقتدار میں اپنے آپ کو پا کے بدل سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ قرآن کی اتنی تاکید، پیغمبر اسلام کی اتنی احتیاط اور اسلام کی جانب سے بار بار اس مسئلے کی جانب وارننگ کے باوجود مسلمانوں کے دماغ، مسلمانوں کے ذہن ایک مرتبہ قابو سے باہر۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہتے کہ یہ تاریخ کا واقعہ ہوگا جس کی سند معلوم نہیں، حدیث ہوگی کہ جس کے راویوں پہ ابھی ہم کو بحث کرنا۔ یہ سورہ مبارکہ توبہ کی 25ویں آیت جس کی تلاوت ابھی کی گئی، لقد نصرکم اللہ مواطن کثیرۃ یوم حنین، اللہ نے بے شمار مقامات سے تمہاری مدد کی، اور حنین کا اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت سے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، تم میں گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم تو جی کریں گے، ہمارا جیسا اور کوئی نہیں، اور ضاقت علیکم الارض بما رحبت، نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی وسیع زمین وہ بھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی، تم مولیتم مدبرین، پھر تمہیں پیٹ گھرا کے بھاگنا پڑا۔ اب باقی جو کچھ تفصیلات قرآن بتا رہا یہ تو انشاءاللہ واقعات کے بیان میں آئے گی، لیکن قرآن نے یوم حنین مسلمانوں کی ناکامی کی اصل وجہ یہ بتائی کہ اس اعجبت تم کثرت ہو، جب تمہاری تعداد کی کثرت اعجبت تمہیں حجب میں ڈال دیا۔ حجب یہ خود اخلاقی اور نفسانی ایک ایسی برائی کہ جس کا تذکرہ مراجع کے رسالہ عملیہ نیت کے مقام میں ملتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیت اور اس کے ثواب کو ختم کرتے ہیں، ریا اور حجب۔ تفصیل انشاءاللہ آپ کی رہے گی، لیکن فی الحال یہ عرض کرنا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ اعجبت کم کثرت کے غرور، کثرت کے غرور کا مطلب یہ کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور یہ سمجھنے لگا کہ اب ہماری کامیابی اس لیے کہ ہماری تعداد اس کی زیادہ۔ جب تک تم یہ سمجھ کے میدان میں اترتے تھے کہ ہماری کامیابی اس لیے ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو تم کامیاب ہوتے تھے۔
اور جس دن تمہاری نیت میں غیر محسوس تبدیلی آ گئی، تمہیں بھی پتہ نہ چلا، وہ آج تک نیت ہوتی تھی کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جیتے ہیں، اور قرآن کی لفظ کہہ رہی ہے کہ آج یہ خیال آ گیا کہ کثرت ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جیتے ہیں، چنانچہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی بدترین شکست کہ تاریخ اسلام اس آیت کے حوالے سے بہت بعد کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ جب متوکل عباسی کی ماں نے کسی مسئلے پر ایک منت مانی، متوکل عباسی کا حوالہ اس ماہ رجب کسی ہفتے جو ہفتہ چل رہا، آج تو ولادت کی تاریخ ہو گئی، رجب کا چاند نظر آنے کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے اس کے بعد پرسوں 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس کے 2 دن بعد 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور بعد کیلنڈر 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ 4 دن پہلے 25 جماعت الثانی گزری، ساری بات اسی ہفتے میں 2 مرتبہ 10ویں امام کا ذکر ہونے والا ہے ولادت اور شہادت کے حوالے سے، اور جب امام کا ذکر ہوتا ہے ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہی غزوہ حنین کی آیت بطور دلیل آتی ہے، متوکل جیسے ظالم کا زمانہ ہمارے 10ویں امام کو ملا، اور پھر اس کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا اور ایک پھوڑا نکلا اس کے جسم پر، اور اذیت و درد و تکلیف بہت زیادہ، اس کی ماں نے ایک منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو راحت و آرام مل جائے تو میں مالک کثیر راہ خدا میں خیرات کروں، اور جب بیٹے کو راحت و آرام ملی وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ اس کی تکلیف جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو یا خود اس نے یعنی متوکل کی ماں جو منت ماننے والی اور یا متوکل کے وزیر اعظم بتا اس نے خاقان جب تو امام سے رجوع کیا، امام نے خاص اتنی نسخہ بنا کے اس کو دیا کہ 10ویں امام کی سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو ملے کہ کھلا کھلا چیز کو ملا کے ایک دوا ایک مرہم بناؤ، اس گھوڑے سے وہ مرہم لگاؤ، اس کے بعد اس کو جب شفا حاصل ہو تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ منت کیسے پوری کی کیونکہ منت 100 200 1000 10,000 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر نہیں ہے، مال کثیر راہ خدا میں دینا، تو کثیر کسے کہتے ہیں؟ اور یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت سے لے کے آج ہمارے مراجع اور مجتہدین کے رسالہ عملیہ میں آپ کو ملے گا کہ انسان بعض اوقات منت اور بعض اوقات وصیت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مبہم الفاظ آتے ہیں، بلا کام ہو گیا تو میں کچھ روزے رکھوں، کچھ کسے کہتے ہیں، بلا کام ہو گیا میں کچھ راہ خدا میں دوں گا، کیا چیز ہے وہ راہ خدا؟ یا مرتے مرتے کوئی آدمی وصیت کر گیا کہ میرے مال میں سے ایک حصہ مثلا مسجد کو دو دے، امام باڑے کو دے دو، بلا کیا ہے ایک حصہ؟ باقاعدہ اس پر کیسی بحث کہ اگر کچھ مال کی منت مانی جائے، اگر کچھ روزوں کی منت مانی جائے، اگر کچھ نماز کی منت مانی جائے، اگر ایک شے راہ خدا میں دینے کی منت مانی جائے تو ان الفاظ کا مطلب کیا؟ اسی میں یہ حدیث آتی ہے کہ اب ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ کیا، لیکن خود متوکل اور اپنی ماں کو کسی کے جواب میں اطمینان نہیں تو بات امام تک پہنچی، اور امام نے کہا کہ 80 درہم راہ خدا میں دینا۔ اعتراض یہ ہوا کہ دلیل کیا؟ امام نے سورہ توبہ کی 25ویں آیت کو لکھ کے واپس بھجوایا کہ پروردگار کہہ رہا ہے طرف مجنا ہو مواد کثیرہ، اللہ نے تمہاری کثیر موقعوں پہ مدد کی، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں 80 لڑائیاں لڑی گئی، چاہے وہ بطور غزوہ ہو جس میں رسول خود گئے، چاہے بطور سریہ ہو جس میں لشکر اسلام بھیجا گیا، لیکن مدینے میں آنے کے بعد جب سے جہاد واجب ہوا پیغمبر اسلام کے انتقال تک 80 لڑائیاں لڑی گئی، جسے قرآن نے کثیر کہا، تو پتا چلا کہ قرآن کی اصطلاح میں کثیر کے معنی 80 سنا۔ یہ سورہ توبہ کی غزوہ حنین والی آیت اس حوالے سے بھی تاریخ میں آ گئی کہ اس سے یہ پتا چلا کہ پیغمبر کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں 2 جنگیں ایسی 80 میں کہ جب رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو پہلے شکست اٹھانا پڑی، اگرچہ بعد میں آخر مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور عجیب تبارک ہے ان دونوں لڑائیوں میں کہ دونوں لڑائیوں میں شکست پہلے عالم اسلام کا مقدر بنی، اور آخر میں کامیابی صرف علی کی ذوالفقار کے صدقے میں عالم اسلام کو حاصل ہوئی۔ وہ غزوہ حنین جس کی تفصیل اتنی آج آ گئی تو آج آ گئی، ورنہ ماہ جنوری کے پہلے منگل میں آئی، صرف علی کی تلوار سے جس نے اسلام کی عزت و آبرو کو اس وقت بچائی جب شکست کے ساتھ برداشت کرنا پڑ رہی، اور ایک جنگ اور پوری 80 لڑائیاں جن کا تذکرہ قرآن نے غزوہ حنین کے حوالے سے کیا، پیغمبر کے ہوتے ہوئے ایسی شکست ابتدا شکست 2 ہی لڑائیوں میں ہوئی،
ایک بہت اور ایک نہیں، اور دونوں جگہوں پر ایک بنیادی خرابی آ گئی، دونوں جگہوں پہ ایک ایک خرابی۔ اب ہم کو یہ دیکھنا سیرت رسول کا ایک حصہ یہ بھی واقعات کے ساتھ ذرا ان کا انالیسس تجزیہ اور تحلیل۔ اب ہم کو یہ بھی دیکھنا کہ کس چیز رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست دلوائی۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ۔ پیغمبر دنیا میں نہ معصوم غیبت کے عالم میں، اور ان کے ماننے والوں کو کہیں شکست ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو بغیر باپ کے ہو، جو بغیر سرپرست کے ہو، جو بغیر ظاہری وسیلے کے ہو تو وہ شکست کھا سکتا، مگر پیغمبر کا بنف سے تکلیف ہونا اور مسلمانوں کو شکست برداشت کرنا، یہ دونوں لڑائیوں میں اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 139ویں تقریب میں احد کا موقع کہاں؟ احد تو بہت پہلے بیان ہو گیا، نہیں، احد کے حوالے سے فتح مکہ کی جو گزشتہ تقریب کا آخری پیغام تھا اس کو واضح کرنا۔ ہم اپنے موضوع کی ترتیب میں ہی چل رہے ہیں۔ فتح مکہ کا آخری پیغام کس تھا؟ وہ احد کی لڑائی میں ایک مرتبہ بیان ہو چکا۔ احد کی لڑائی کی شکست اس کی وجہ سمجھ نہیں، وہ فتح مکہ سے رقم مل رہا۔ میں واپس 139 تقاریر کے بعد پھر وہاں سے احد سے مسئلہ شروع نہیں کر رہا ہوں۔ احد کی لڑائی میں شکست کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ کہ اسلام خصوصاً لیکن دنیا کی ہر تحریک عمومی طور پر اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمہارا قائد تمہیں جو ذمہ داری دے کے جا رہا تمہیں اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کرنا۔ اس تحریک کے ماننے والوں نے اپنے قائد کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری سے انحراف کیا، وہ تحریک ناکام ہوگی، چاہے وہ دنیاوی اور سیکولر تحریک اور چاہے وہ اسلام کے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والی تحریک۔ اور میں صرف ایک ہی تو غلطی ہوئی کہ لشکر اسلام لشکر کفار کے مقابلے میں آئے اور گھنٹے کے اندر اندر کافر میدان سے بھاگتے نظر صاف ہو گیا بہت کا میدان۔ ایسا لگ رہا کہ یہ عالم اسلام سب سے جلدی جیت لینے والی جنگ ہو جائے گی، 1 گھنٹے سے بھی کم میں سارے کافر بھاگ سکتے۔ یہ غلطی ہو، پیغمبر نے جنگ شروع ہونے سے کچھ پہلے 50 تیر اندازوں تاریخ کا مشہور واقعہ دہرانا نہیں، اس کا نتیجہ آپ تک پہنچانا، اور وہ نتیجہ بھی اس لیے نہیں کہ آج میں موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں، فتح مکہ سے تسلسل کہ جس وقت تیر انداز مقرر کیے جا رہے تو انہیں پیغام دیا کہ دیکھو ہم جیت جائیں یا ہار جائیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس محاذ کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ رسول کی جانب سے دوسرا حکم نہ آ جائے۔ چنانچہ جو الفاظ بعض روایتوں میں عالم الورا میں شیخ طبرسی نے عجیب جملہ لکھا کہ رسول نے کہا کہ اگر اتنا یقینی ہم جیت جائیں کہ کفار مکے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگے تب بھی تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اور اگر ایسی شکست ہو جائے کہ تم مجھے شہید ہوتے دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے تب بھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ بس اسی ایک ہدایت یا ایک مشورے کی مخالفت کی کہ جب ان تیر اندازوں حکم رسول کے آگے اپنی عقل چلانے لگے، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کفار فرار اختیار کر رہے ہیں، مسلمان جیت گئے ہیں، عالم اسلام کی کامیابی یقینی، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں؟ چلو آگے بڑھو۔ جب 3 آدمی اپنی جگہ ڈٹے رہے مگر 45 تیر اندازوں کی مخالفت، اور وہ مخالفت بھی کسی بدنیتی کے ساتھ نہیں، حکم رسول کے آگے اپنا اشتہاد چلا کہ رسول نے جو کہا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اب اس حکم کا موقع نہیں رہا، اب حالات بدل گئے، اب واقعات بدل گئے، اب ہم اپنی رائے چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسی شکست پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو کبھی نہ ہو، یعنی رسول کی زندگی میں ایسی شکست کبھی نہ ہو۔ غزوہ حنین میں 70 مسلمان نہیں مارے گئے، صرف 4 مسلمان معتبر روایت میں نام ملتے۔ غزوہ حنین مسلمانوں کی توہین ہوئی، غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، یعنی یہاں مسلمانوں کو جانی نقصان ہو، وہاں مسلمانوں کو عزت و آبرو کا نقصان ہو، لیکن جانی اعتبار سے غزوہ احد جیسا نقصان کبھی نہ ہو رسول کے ہوتے ہوئے۔ رسول غائب نہیں، رسول مدینے میں نہیں، یہ رسول نے کسی کو لشکر دے کے بھیجا نہیں، خود رسول میدان میں موجود اور عالم اسلام کو شکست ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف کہ پیغمبر جس کو جو ذمہ داری دے اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو رسول کے ہوتے ہوئے اسلام محفوظ رہے گا، مسلمان شکست کرنا۔ اور یہاں پہ میں اکثر ایک جملہ بیان کر اپنے دلیل کو مکمل کرتا وہ رب سے مسائل بھی بن جاتا، اور اس کے طرف نظر دیکھی تو دنیاوی اعتبار ویسے نہ اصولاً نہ عقلاً نہ مذہباً، لیکن دنیاوی اعتبار سے کربلا کی ہمیں شکست نظر آتی ہے ظاہر،
لیکن وہ دنیاوی شکست بھی نہیں. ظاہری طور سے کوئی سرسری واقعات پڑھے تو یہ گستاخی کا جملہ آ سکتا کہ ظاہری اعتبار سے لشکر حسین ختم ہو گیا. مگر وہ لشکر حسین جو ظاہری اعتبار یزید کے اعتبار سے ختم ہو گیا، وہ دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے بڑی فتح بن گئی. اور صرف ایک وجہ کہ لشکر حسین نے جس کو جو ذمہ داری دی اس طرح وہ اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر رہا. حتیٰ یہ کہ جن بیویوں کو جس خیمے میں بٹھا کے گئے، یہ کفار مکہ نے خیمے، یہ یزید کے لشکر نے خیمے کیوں جلا؟ تو اتنے لالچی لوگ کہ بیمار کے نیچے سے بستر کو خرچ کے لیے گئے. بیمار کو شہید نہیں کیا، اس وقت ان کے ذہن میں دولت کی لالچ تو چھوٹی چھوٹی بچی کے کان سے گوشوارے چھین کے لے جائے. ذرا سوچیے، ایک گوشوارہ جو ایک بستر قیمتی ہے یا 18 خیمے جن کو آگ لگا دی. وہ خیمے لوٹنا چاہیے تھا، آگ تو لگائی. تو لالچی لوگ ہیں، تو دولت کی لالچ میں بھی آج ہوئے. وہ تو ہر دولت کی بھی لالچ وجہ یہ کہ انہوں نے پہلے بیویوں سے یہی کہا کہ خیمے چھوڑو، یہ خیمے ہم کو لوٹنا. بیویوں کا جواب کیا کہ ہمارا آقا اور مولا ہم کو یہاں سے کھا کے گیا، جب تک کہ دوسرے امام کا حکم نہ آ جائے ہم پہلے امام کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے. تب آگے جا کے پریشان ہو کے خیمے جلائے گئے. ایک موازنہ آپ کے سامنے بہت جن کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو رسول ہے اور مسلمانوں کو شکست. کربلا میں جو ذمہ داری جس کو دی گئی وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں. تو جو دنیاوی اعتبار سے شکست ہوگی وہ کائنات کی سب سے بڑی فتح و کامیابی بنے. کربلا جیسی کامیابی اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ ہو. ایک اصول بنے. بس اسی اصول کا اطلاق فتح مکہ کے آخری واقعے سے ہمارے یہاں کی خواتین پر بھی ہوتا. اور وہ یہ کہ فتح مکہ کے موقع سے گزشتہ منگل کو تقریر نمبر 138 کے آخر میں یہ جملہ آ رہا کہ پیغمبر نے جب عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو عورتوں سے جتنی بیعت لی گئی اس کا تعلق ان کے گھر کے ماحول سے اللہ یشرکن باللہ شیئا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباغین اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہ کرے، ولا یسرقن، چوری نہ کرے جس میں شوہر کے مال کا ذکر آتا ہے، ولا یزنین، زنا نہ کرے، ولا یقتلن اولادہن، قتل اولاد نہ کرے، بہتان نہ باندھے، اور آخری چیز کے معروف کاموں میں نافرمانی نہ کرے. یہاں تک کہ ایک عورت نے احتجاج بھی کی کہ مردوں سے تو آپ کسی اور چیز سے بیعت لیتے، ہم سے کن چیزوں سے بیعت لی جا رہی ہے. یہ احتجاج کیوں ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پہ مردوں سے تو بیعت لی گئی، وہ ایک عام بیعت، لیکن یہ جس عورت نے یہ احتجاج کیا اسے پتا کہ اس سے پہلے رسول کا طریقہ کار یہ رہا کہ مردوں سے بیعت میں جہاد اور میدان جنگ والا جہاد، گھر کے چار دیواری والا نہیں، میدان جنگ والا جہاد، مردوں سے وہ بیعت لی جاتی، عورتوں سے یہ بیعت لی جا رہی. یعنی اگر انسان باقی تمام چیزوں کو چھوڑ اور خالی فتح مکہ کے اس آخری واقعے کو دیکھے تو عورتوں کی ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام عورت کو کون سا محاذ سپرد کر رہا ہے. اور اگر کوئی عورت کھانے کے حالات مغرب سے آنے والی ویمن لبریشن موومنٹ یعنی تحریک آزادی رسواں یا اسی قسم کی اور لفظیات کی وجہ سے اپنا محاذ چھوڑنے سے اعتراض کرتی ہے کہ میں گھر کی چار دیواری کو سنبھال کے کیوں بیٹھوں، میں تو مردوں کے دوست بدوش شانہ بشانہ میدان عمل میں نکلوں. یعنی وہ خود اپنی اس ذمہ داری جس میں ایک عجیب جملہ ہے اولاد کو قتل نہ کرنا. دو حدیثیں ایک حدیث آ رہی ہے سورہ انفطار کے حوالے، انشقاق کے حوالے سے. اس میں کہا تھے وکیزر محمود تو سہیلت سے آئی کہ ضبط بالخود قیامت کے میدان میں اس لڑکی سے پوچھا جائے جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کیا کہ ہر کے ضبط بالخود آخر تیرا گناہ کیا تھا کہ تیرا باپ تجھے دفن کر رہا. اس کی تفصیل میں روایت آئی کہ معصوم نے کہا کہ اس میں وہ قتل بھی شامل ہے جو مکے کے جاہلیت کے بات کرتے تھے اور وہ قتل بھی شامل ہے جو مسلمان بات کریں گے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں. وہ جان کا قتل ہے، یہ ایمان کا قتل. اور قیامت کے دن ان بچوں کو جو اس لیے گمراہ بنے کہ ان کے والدین نے ان کو دین نہیں سکھایا. ایک تو یہ ہے کہ والدین نے اپنی پوری کوشش کر بگڑنے والے بگڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کہ جن کے والدین نے ان کو دنیا میں ڈال دیا دین سکھایا ہی نہیں، ان بچوں سے پوچھا جائے گا. امام فرما رہے ہیں اسی آیت کا سوال کہ آئیے دم دن قتل، ارے تمہارا قصور کیا تھا کہ تمہارے والدین نے تمہیں قتل کر دیا. تربیت نہ کرنے کو قتل قرار دیا معصوم. اور ایک اور آیت وہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت کہ جس میں ارشاد کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا ساری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا. اس میں بھی معصوم کا جملہ کہ تربیت نہ کرنا بھی قتل کی ایک قسم ہے، بلکہ بدتر قسم، اس لیے کہ قتل ہوتا ہے جان کا کیا
تربیت نہ کرنا ہے ایمان تربیت. تو بار بار حدیثوں میں آ رہا ہے کہ قتل کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو. اور فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی سارے مکے کی عورتوں کو جمع کر کے جو 6 باتوں کا ان سے عہد کیا جا رہا, یہ کوئی تاریخ تو نہیں پڑھ رہا کہ جس پر واقعان اگر ریسرچ بہت زیادہ کی جائے راویوں کی تو کچھ واقعات مشہور نکل آتے ہیں. تو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جس کے اندر یہ ہے کہ ان 6 چیزوں سے عورتوں سے, ان 6 باتوں سے عورتوں سے پتا چلا اسلام نے عورت کی ذمہ داری مرد سے الگ کر دی. یہ دوسری بات کہ خود عورتیں یہ سمجھتی کہ اگر ہمیں گھر کا محاذ دیا گیا, تھوڑا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے, ہمیں وہ فضیلت نہیں دی جاتی, عورتوں کی غلط ہے. اہم ترین کام وہ انجام دے رہے ہیں. چھوٹی سی مثال پیش کر, آپ دنیا کی کسی بھی جنگ میں پوچھیں, جب جنگ ہوتی تو جو مخلص ہوتے ہیں اپنی قوم اور ملت, ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے محاذ کی صف اول میں جا کے لڑنا. ایک تو بھاگنے والے ہوتے ہیں بہت حنین, اور ایک ہے کہ جو آگے جا کے لڑنا چاہتے ہیں. لیکن فوج کا سالار ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری لگاتا ہے. کچھ انجینئرنگ کور میں ہے جن کا کام کچھ اور, کچھ میڈیکل کور میں ہے جن کا کام کچھ اور, کچھ کا کام ہے سپلائی لائن کو برقرار رکھنا, ان کی ذمہ داری الگ. اگر ہر سپاہی کہے کہ میں صف اول میں لڑنا چاہتا ہوں تو فوج ہار جائے گی. جب نہ انجینئرنگ کور ہو, نہ میڈیکل کور ہو, نہ سپلائی لائن ہو, نہ اسلحہ رہا, ابھی جا کے لڑنے کو تیار ہے, وہ جنگ ہار ہی گئی. جنگ کی کامیابی ہے کہ جس مجاہد سے کہا گیا تمہیں سب سے پیچھے جا کے بیٹھنا, مگر تمہارا کام مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اصلاحات آ جاتا ہے, اس کی ذمہ داری پہلی سب کے مجاہد سے کم نہیں, اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آ رہے ہیں. لیکن عقل رکھنے والے کو پتا, تو یہ خواتین کو یہ غلط فہمی نہ کہ اسلام ان کا درجہ گھٹا رہا, ان کے اجر و ثواب میں کمی کر رہا. اگر ان کو میدان بدر و احد تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ مردوں سے حقیر ہو گئے ہیں, غارت کی کوئی بات نہیں. اگر وہ حدیث آتی ہے کہ بیوی کو شوہر کے آگے سجدہ کروایا جاتا تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ شوہر وہی شوہر, اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے. یہ تقسیم کار ہوتی, کہیں مرد کی ذمہ داری زیادہ, کہیں عورت کی ذمہ داری زیادہ. بس مکہ نے ایک عجیب پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے جن باتوں میں آیت لی, اس میں میدان میں نکل کے نہ نوکری کا مسئلہ ہے, نہ کاروبار کا مسئلہ ہے, نہ جہاد کا مسئلہ ہے, نہ تلوار چلانے کا مسئلہ ہے. ہاں, جب صورتحال کی استثنائی ہو جائے, سارے مرد ختم ہو جائیں, اس وقت کی بات دوسری. لیکن مرتے ہوئے آدمی کو سور اور شراب ہم دے سکتے, اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ ہر حالت میں جائز. وہ ایک الگ کیس ہے خاص حالات کا. تو عورت کے لیے اسلام جو ذمہ داری بار بار بتائی, اس کی بہترین مثال فتح مکہ کہ ان 6 باتوں سے سارے مکے کی عورتوں کو بیعت کروائی جا رہی, اور ایسی بیعت جو مردوں کی بیعت قرآن میں نہیں آئی, عورتوں کی بیعت قرآن میں آ گئی. مردوں کی بیعت صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی گئی, وہ جہاد اور مرنے کی بیعت, اور عورتوں سے یہ بیعت کی جا رہی ہے. مردوں کی بیعت ہے اللہ کے لیے مر جانا, عورت کی بیعت ہے کہ ایسی اولاد پیدا کرنا جو اللہ کے لیے مرنے کو راضی ہو جائے. یہ دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہوئی, فتح مکہ نے اعلان کر دیا. اور احد اور کربلا نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد اب اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کہے کہ نہیں, اب وہ زمانہ نہیں رہا. بہت سے مجاہدین نے صرف یہ کہا کہ رسول نے جو ہم سے کہا ہے کہ اپنا محاذ نہ چھوڑنا, اب وہ حالت کہاں رہی, اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب تو ہم جیت چکے, اب اس حکم کا موقع ختم ہو گیا, اب ہم اپنی مرضی چلائیں. جناب جہاز کی اگر کسی خاتون نے کہا کہ وہ 1400 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے, 200 سال پہلے, 50 سال پہلے کا حال کچھ اور. آج زمانہ ترقی کر گیا ہے, ملک کو ملت کو ضرورت ہے, عورت کو گھر سے باہر نکلنا. یہ بہت جیسی غلطی دہرائی جا رہی, اور جب بہت جیسی غلطی دہرائی جائے گی تو بہت جیسا نتیجہ بھی برداشت کرنے کو تیار رہی. وہاں رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے شکست پائی. یہاں تو اس وقت ویسے ہی ہم غیبت کی وجہ سے اپنے امام کی براہ راست نظر توجہ سے محروم. تو کیا ضرورت کہ کسی اور کو ٹھوکر کھا کے گرتے دیکھیں, پھر بھی اس کے راستے پر اسی طرح سے قدم بڑھائیں. بس اتنا, کیونکہ میں سیرت رسول بیان کر رہا ہوں. لیکن آج کا دور وہ آ گیا کہ ہماری خواتین کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے, تو ضروری کہ موضوع سے ہٹے بغیر فتح مکہ کے حوالے سے, اس بیعت کے حوالے سے یہ جملے واضح کیے جائیں. تو پہلی خراب جس نے احد کے میدان میں لشکر اسلام کو شکست دلوا دی کہ جو محاذ اسلام تمہارے لیے مقرر کر دے تو میں اس سے نہیں ہٹتا. تمہیں اس کا غرض نہیں ہے کہ یورپ میں کیا ہے, افریقہ میں کیا ہے, پورا جگہ کیا ہے, تمہیں دیکھنا ہے کہ رسول نے تمہیں کہاں لے جا کے دکھایا. البتہ چار دیواری کا یہ مطلب نہیں کہ مکان سے عورت کے لیے نکلنا حرام, یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. جیسے آیت اللہ ہے کوئی نہیں کہ آپ کو ان کے مسائل پر ایک بڑی تعداد کو واپس آنا پڑے گا, لیکن آیت اللہ ہے کوئی کا اپنا ایک استدلال جس کا تعلق ان کی تقریب سے نہیں. بعض دوسرے مراجع کو ایک جواب دیا. دیکھیے ہمارے مراجع میں جب درس خارج میں مسائل فقہ بحث ہوتی
وہ ہماری آپ کی بحث نہیں کہ علمی بحث کو بھی ہم ماں بہن کی گالیوں سے شروع کریں اور اس کو جا کے ختم کریں. جی نہیں, یہ علمی بحث ہے. اللہ اور رسول کا حکم سمجھنا, ہر آدمی اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتا ہے. تو ایک مسئلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا, لیکن اس کے علاوہ بعد میں آیت اللہ کوئی کی کتابوں میں بھی ایک استدلال سما کہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا لیکن اسے دفن کرنے میں 3-4 دن کی تاخیر ہو گئی, کہ ابھی ہمارا مرحوم مر گیا, جمعرات کا انتقال ہوا اور دفن کیا گیا ہفتے کے لیے, تو ایک بحث علماء میں یہ آتی ہے کہ نماز وحشت کس دن پڑھی جائے گی. کیا مرتے ہی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں یا انتظار کرنا پڑے گا اس رات کا جس رات کو دفن کیا؟ یقیناً ایک اختلافی مسئلہ. تو بعض مراجع اس کا یہ جواب دیا کہ نماز تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب اسے دفن کر دیا جائے, اور دلیل جو لے کے آئے تھے اس میں دوسری باتوں کے علاوہ ایک جملہ یہ بھی تھا اور مستحدین کہ نماز وحشت ختم کس دعا پر ہوتی, اللہم اب ثوابہا الی قبر فلانے. نماز وحشت کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی کہ اے اللہ اس نماز کا ثواب فلاں کی قبر تک پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب قبر بن گئی. یہ ان کا استدلال. آیت اللہ ہے کوئی نے جو اپنا فتویٰ دی کہ جی نہیں, ادھر موت آ گئی نماز وحشت پہلی ہی رات کو پڑھ سکتے ہیں چاہے 10 دن بعد ہو رہا, 15 دن بعد ہو رہا. اور پھر اس کی بہت ساری دلیلیں جمع, کیونکہ میں نہ ابھی مسائل بتا رہا ہوں اور نہ ہی اس وقت میرا موضوع مراجع کے استدلال صرف اپنے جملے کی وضاحت میں. تو فرمایا ہے تو چاہے کوئی کہ بھائی یہ لفظ قبر آیا ہے اس دعا کے اندر, لفظ قبر سے مطلب وہی قبر نہیں ہے جو قبرستان میں ہوتی. قبر جو ہے وہ ایک اشارہ ہے, ایک کنایا ہے موت کے بعد کی حالت میں. اور پھر اس کے بعد دلیلوں میں دلیلیں دی کہ جس طرح سے اگر کوئی آدمی کبھی دفن ہی نہ ہو سکتا, ہوائی جہاز کا کریش ہوا, اس کا جسم نہ ملا, شیر کھا گیا, درندے نے پھاڑ کھایا, سمندر میں چلا گیا, تو کیا اس بیچارے کی نماز وحشت ہی نہ پڑھی جائے؟ اور بہت ساری دلیلیں لے کے آئے. مراجع کی دلیلیں ایک نہیں ہوتی. انہوں نے قبر سے مراد کیا, قبر نہیں, ان کے پاس بھی 50 دلیلیں. ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی کوئی صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں, تو دونوں مرضی اپنی جگہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن آغا کوئی کی دلیل کے لفظ قبر سے مطلب, اور اسی آغا کوئی کی دلیل کی وجہ وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مرنے والے کی روح تو وادی السلام و وادی برود میں, لیکن کتنی ہی روایتوں میں ہے کہ وہ مرنے والا عذاب قبر میں مبتلا. بھائی وادی برود میں اگر اس کی روح تو یہ قبر میں کس کو عذاب ملے گا؟ تو وہ ہی نہیں. اور اگر وہ صحیح پر ہے اسی قبر میں جو عذاب مل رہا تو چار دوسرا عذاب, تو وادی برود کس چیز کا نام ہے؟ ہے پریشان کرنے والے مسئلے تو ہیں اپنی جگہ. ان سب کا جواب یہی ہے کہ لفظ قبر ایک اشارہ ہے, کنایا ہے, سمبل ہے, علامت. اس کا مطلب یہ کہ موت کے بعد چنانچہ قبر نہ بھی بنے تب بھی کہا جائے گا نماز وحشت پڑھ کے کہ پروردگار اس کا طواف خدا کے قبر کو پہنچا. وہی بات تھی کہ چہار دیواری جو ہے گھر کا بہت سماج. تو یہ مطلب نہیں کہ یہ موٹی موٹی آپ بھیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالیں کہ خبردار دروازے سے باہر نہ جائیں. نہیں, چہار دیواری کا مقصد ہے اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی خدمت. گھر سے بھی باہر نکلنا ہے, کبھی نوکری بھی کرنا ہے, کبھی تعلیم بھی حاصل کرنا, لیکن اپنی اصل ذمہ داری یاد رہے. یہ ساری گفتگو آج کو میں نے موضوع صحت کے مجلس سے پڑھی. یہ پیغام تقریر نمبر 138 کہ جس وقت بیعت دی گئی عورتوں اسی وقت بتا دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ تھی, مردوں کی بیعت الگ, تمہاری بیعت الگ. اور اسی بیعت کے حوالے سے پھر یہ بات ہے کہ میدان احد کی شکست اس لیے تھی کہ محاذ پر بیٹھنے والوں نے اپنی جگہ بدل دی. فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو فوراً ہی دوسری شکست, یہ بھی عجیب بات. لیکن یہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ ابھی خوشی ملی اور ابھی غم ملا, ابھی غم ملا اور اگلے دن خوشی ملی. ابھی فتح مکہ میں مسلمان فخر کی حالت ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر کتنی عبرتناک شکست کہ قرآن نے کہا ذاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تم فتح مکہ کے بعد مسلمان چوڑے ہو گئے کہ اب تو ہمارا, اور قرآن کہہ رہا زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. جو باتیں جو حاکم جن کے ہاتھ میں مکہ, ان کے لیے قرآن کہہ رہا کہ سر چھپانے کی جگہ نہ رہے. فتح مکہ کے فوراً بعد ایک قسم کا یہ وارننگ, یہ الارم تھا, تھوڑا سا جو ان کے سر پہ مارا گیا کہ مسلمان سونے نہ پائے. جنگ بہت کی شکست عورتوں کے لیے پیغام, اپنا محاذہ چھوڑنا جہاں اسلام بٹھا کے گیا. اور جنگ حنین کی ابتدائی شکست مردوں کے لیے پیغام جس میں عورتیں دیا گئی کہ کبھی کبھی اللہ کو چھوڑ دنیاوی سہاروں اور وسیلوں پہ نہ جائے. ہر جنگ میں کہتے تھے کہ اللہ مانا, اللہ ہمارے ساتھ.
اور حنین میں کہہ رہے ہو آجبت تم کثرت تم، آج ہمارا لشکر بہت بڑا، اگر لشکر بڑا ہے تو دیکھ لو کہ اس لشکر کا کیا نتیجہ ہو رہا۔ اللہ تمہارے ساتھ تو 313,000 اور 710,000 کو شکست دے رہے، جب اللہ تمہارے ساتھ ہے لشکر نہیں، اور جب لشکر بڑا تو 12,000 4,000 سے شکست کھا کے آ رہے، مسلمان 12,000 بجمول رسول خدا اور کافر 4,000، 1/3 تعداد کم، تقریباً بدر کے میدان کی اعداد و شمار الٹے ہو گیا، وہاں مسلمان 313 تھے تو کافر 3 گنا زیادہ تھے، حنین مسلمان 3 گنا زیادہ تھے، کافر 1/3 کم تھے اور پھر کافر جیت رہے، صرف اس آجبت تم کثرت تم، تمہارے ذہن میں یہ وہ جو پیدا ہوگا کہ ہمارا لشکر بہت بڑا، سب سے بدترین تصور جو مومن کے دل میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور وسیلے کو تلاش کریں۔ معصومین خود اللہ ہی ایمان، اللہ کا مطلب ذات الہی نہیں، اللہ کے مقرر کردہ، لیکن دنیاوی وسیلہ، دولت بہت ہے ہمارے پاس، تعداد بہت ہے ہماری، شہرت بہت ہے ہمارے پاس، طاقت بہت، یہ سارے وسیلے ناکام پیغمبر کے زمانے میں پتہ چلے۔ اور بات صرف اتنی تھی کہ مکے سے چند میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا حنین، اور اس سے کچھ اور میل آگے ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا اوطاس، اور اس سے کچھ آگے تو مشہور ترین شہر تھا طائف۔ یہ 3 شہر مکے سے شمال مشرق کے راستے سے جائیں تو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اس میں شہر تو صرف طائف ہے، باقی تو میدان ہے۔ اور مکے کی فتح کے بعد عرب کے سارے قبیلے چپ ہو گئے سوائے 2، ایک قبیلہ حوازن، ایک قبیلہ بنو ثقیف، اور ان دونوں قبیلوں کا فرق یہ علاقہ ہے جس میں یہ 3 جگہ واقع ہیں۔ یہ تینوں جگہ مکے سے اگر آپ شمال مشرق کی طرف چلیں، اوطاس ہو، حنین ہو، طائف، ان 2 قبیلے ان 3 میدانوں میں چنانچہ کفار مکہ کی شکست کے بعد ان قبیلوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، ایک امید پیدا ہوا، اور یہ پیدا ہوا مکے کے کافر بھی سرنڈر کر گئے ہتھیار ڈال کر، اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے تو کہیں ہم پر بھی یہ مصیبت نہ آئے، اور امید یہ پیدا ہوئی کہ بہترین موقع یہاں کے مسلمانوں سے لڑو۔ یہ قبیلے قریش کے مکہ کے غلام مانے جاتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ قریش کے تمام سرمایہ داروں اور سیٹھوں نے اپنی اصل کوٹیاں طائف میں بنائی، دولت کے زور سے طائف ان کا شہر، طائف کے اصلی باشندے ان کے غلام ان معنوں میں نہیں، ان معنوں میں جیسے آج پاکستان امریکہ کا غلام ہے، چاہے وہ اپنی جگہ طائف میں خود مختار ہو لیکن حکم قریش کا ماننا پڑتا ہے۔ ان کے دل میں ایک امید پیدا ہو، ایک خوف آئے، جن مسلمانوں نے قریش کو نہ چھوڑا کہیں اب ہماری طرف نہ آئے، اور ایک امید پیدا ہو گئی کہ اپنی طاقت مستحد کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر لیں۔ ہار گئے تو جو اس وقت حالت ہے، ہارنے کے بعد بھی وہی رہے کہ اب قریش کے غلام ہے، اس وقت مسلمانوں کے غلام بن گئے، اور اگر جیت گئے تو سارا علاقہ ہمارا ہو جائے گا، قریش تو ہار چکے، ان کی جائیداد، ان کے باغات، ان زمینیں، ان کے مکانات ہمارے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ جب 2 لڑنے والوں میں ایک کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہ ہو تو بھائی ابھی بھی غلام ہے، ہار کبھی تو غلامی رہے، اور جیتنے کی صورت میں اس کو ایک امید نظر آ رہی، وہ زیادہ سوچ سے لڑتا، احتیاط کو کرتا ہے جو سوچ کہ اگر ہار گیا تو اور بری حالت نہ ہو جائے، جس کی حالت پہلے ہی بری، تو یہ سمجھ کے آ جاتا ہے کہ ہاریں کے تب بھی کوئی نقصان نہیں۔ چنانچہ ان 3 قبیلوں نے مل کے ایک عجیب طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے پیغمبر کی زندگی میں اور کسی قبیلے نے اس طرح سے جان چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ چل نہیں، اور ادھر مسلمان اللہ کو ذہن سے نکال کے اپنی کثرت پر بھول کر میدان میں آئے ہوئے، ان کا جذبہ بڑھ گیا، مسلمانوں کا جذبہ جتنا تھا اس سے بھی کم ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حنین جیسی جنگ جس کو قرآن کریم کے سورہ توبہ کی 25ویں اور 26ویں آیت سے اس طرح بتایا گیا کہ اللہ نے تمہاری کثیر مقامات میں مدد کی اور خصوصاً حنین کر دی، اس عجبت تم کثرت خود جب تمہیں اپنی کثرت سے غرور ہو گیا، اور پھر ساری بات لم تم شیا، لیکن تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی، اور وضاحت علیکم ادھر تو بیمار رہوگت زمین وسیع ہے تمہارے لیے تنگ کر دی گئی، تم وليتم مدبرين تسبیح کرا کے بھاگے، ثم انزل الله سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین، لیکن اللہ نے تسکین نازل کی اپنے رسول اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتارے کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور صاحبان کفر کو عذاب دیا، ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ایسی سزا ملا کرتی، یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے وہ کامیاب بھی ہو جائے کافر، نتیجے میں ان کے لیے برکات شکست،
تو قرآن نے کہا ہم نے تو تمہاری مدد کی لیکن پہلے تم سے شناخت و غلطی ہو گئی. اس وجہ سے یہ اخلاقی خرابی ہے اپنے اعمال پہ تکبر کرنا. اس وجہ سے حنین کی جنگ بڑی سبق آموز. لیکن حنین کی جنگ کی تفصیل اب 2 منگل میں پاکستان میں نہ ہوں گا انشاءاللہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ. تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات 2 منگل کے وقفے کے بعد. تیسرا منگل آ رہا ہے 1 جنوری کی 4 تاریخ کا منگل. تو وہیں پر اب تفصیلی بات چیت ہوگی. لیکن اختتام کے ایک جملہ سیرت رسول کے غزوہ حنین کا بیان کر باقی جو 2 مناسبتیں رہ گئی ان سے ربط ملا دیا گیا. اور اسی جنگ حنین کا آخری مرحلہ، یہ جنگ 3 مرحلوں میں لڑی. آپ نے سنا ہے حنین کا میدان پہلے شکست کا ہی پھر کامیاب ہو، اور اوتاس کا میدان پہلے شکست کا ہی پھر کامیاب ہو، اور آخر میں طائف. اس طائف کے مارکے ایک بار پھر پیغام تازہ کیا گیا جو خندق کی لڑائی میں کہ اسلام کافروں سے علم اور حکمت لینے کو منع نہیں کرتا. ان کے عقیدے قبول نہ کرو، ان کا نظام قبول نہ کرو، ان کے اخلاقیات کو قبول نہ کرو، لیکن اگر کافروں کے پاس کوئی علم اور کوئی ٹیکنالوجی ان سے بھی لیتے. خندق کی لڑائی میں سلمان نے کہا اللہ کے رسول ہم ایران میں آپ کی پوجا کرنے والوں کو خندق کھودتے دیکھتے. پیغمبر نے کہا یہاں کی خندق کھودی جائے. طریقہ کار آتش پرست مجوسیوں کا، لیکن میدان کو بچانے کے لیے خندق کھود. یہ عقیدہ اختیار نہیں کر رہے بت پرستوں، یہ ان کا اخلاقی نظام نہیں لے رہے، ٹیکنالوجی لے رہے. اور غزوہ حنین کے آخری مرحلے میں بھی یہی کہ حنین کے میدان سے بھاگے ہوئے کافر آخر میں جا کے تاج کے قلعے میں جمع ہو، بڑا مضبوط قلعہ بند کر کے بیٹھ گئے. اور اتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا کہ 1 سال تک اگر وہ بیٹھے رہے تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں. مسلمان تو 1 سال تک مدینہ اور مکہ چھوڑ کے جنگل میں نہیں آ سکتے. اس وقت یہ قلعہ کیسے توڑا جائے، اس کے لیے 2 چیزیں سامنے ہیں. پہلی بات، سلمان فارسی نے کہا کہ آتش پرست ایرانی ایسے موقعوں پر انجینئر کا استعمال کرتے ہیں، توپ کی ابتدائی شکل اس طرح سے باقاعدہ انجینئر کا نقشہ بنا کے دکھایا سلمان فارسی. اتنے پتھر رکھ کے پھینکتے ہیں تو وہ محل ہو یا قلعہ ہو یا دیوار ہو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور پیغمبر نے اس وقت ایک اور قبیلے کے بتخانوں کو توڑنے کے لیے لشکر بھیجا. اس قبیلے نے اپنے بتخانے کی حفاظت کے لیے آتش پرست ایران سے ایک انجینئر منگوائی تھی. سلمان نے تو نقشہ بنا کے بتایا اس کو بنانا. وہ قبیلے والے ایران سے ایک انجینئر اپنے لیے اپنے بتخانے کی حفاظت کے لیے منگوا چکے. پیغمبر کے لشکر نے جب اس قبیلے کو شکست وہ انجینئر لے کے آئے. پتا چلا کہ رسول مکے میں نہیں ہے، طائف میں، وہ سیدھے طائف پہنچے. ادھر سلمان انجینئر کی بات بیان کر کے چپ ہوئے اور طے پا رہا ہے کہ یہ بنائی جائے گی انجینئر. اب بعض علماء نے لکھا کہ واقعی سلمان نے ہی بنائی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بنانے سے پہلے ہی پتا چلا کہ کافر قبیلے سے انجینئر آ گئی. پیغمبر نے سلمان سے کہا کہ سارے عربوں تمہارے علاوہ کوئی کو استعمال کرنا نہیں جانتا، تم دوسروں کو سکھاؤ اور انجینئر کا استعمال. آتش پرست ایران کا اسلحہ اور خدا واحد کو ماننے والے مسلمان استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا پیغام. علم اور حکمت میں کوئی اعتراض نہیں اگر کافروں سے. عجیب بات تو یہی کہ ہم گانے وہاں سے لیتے ہیں، فلمیں وہاں سے لیتے ہیں، بے پردگی وہاں سے لیتے ہیں، لیکن جو حکمت کی باتیں ہیں وہ وہاں سے نہیں لیتے. اب وہ ہم کو دینا بھی نہیں چاہتے. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہالی ووڈ کی فلمیں لے جاؤ، لیکن یہ ایٹم بم بنانے کا نسخہ نہیں دیں گے. تم حاصل بھی کرو گے تو شیر دیں گے. یہ ہماری کمزوری. لیکن ایک پیغام دیں کہ اسلام فقط روحانی اور آخرت کی بات نہیں کرتا، دنیاوی علم ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتا. یہ اسی غزوہ حنین کا پیغام ہے جو میری تقریر کا آج موضوع تھا. اب آئیے اسی حوالے سے ایک بات کہتے ہیں. اور آج کی رات جس معصوم کی ولادت کی رات ہے، یعنی ہمارا 5واں امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن بہرحال معصومی جو خود بھی رہ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. 5واں امام کی سیرت کا عام ترین پہلو یہ کہ امام نے باقاعدہ دونوں علوم کو سکھائے. ہر بچے کو پتا کہ گرچہ ہمارا مذہب جعفری چھٹے امام کی وجہ سے کہلایا، لیکن چھٹے امام نے جو مدرسہ قائم کی اس میں غلط فہمی، جو وہی حضرت ابراہیم والی غلط فہمی اچھے خاصے لوگوں سے سننے کو ملتا کہ جی وہ خانہ خدا حضرت ابراہیم نے بنایا. کہاں سے پتا چلا حضرت ابراہیم نے بنایا؟ خود قرآن اس کی تردید کر رہے ہیں. وہ اس شرف ہو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اے رسول یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنی ہوئی بنیاد کو اونچا کر رہے ہیں. ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں، اس کو اونچا کیا. بنایا تو آدم نے. وہی مقصد کہ چھٹے امام نے مدرسہ قائم نہیں کیا، وہ 5واں امام قائم کر چکا.
چھٹے امام نے پھر اس کو توسیع دی، اسے وسیع کیا، اسے پھیلایا. تو اصل مدرسہ علمی جس کے حوالے سے ہم جعفری کہلانے لگے، ہماری فقہ جعفری کہلانے لگے، اس کے مؤسس تو اصل میں پانچویں امام اور یہ تمام معصومین میں واحد کہ جنہوں نے اپنے بچپنے میں سب سے بڑی مصیبت دیکھی. صرف 4 سال کی عمر، بلکہ شاید اس سے بھی کم، 3.5 سال، جب کربلا کا واقعہ پیش آئے جس میں پانچواں امام بنفس نفیس شریک تھا. اس کے باوجود غم اور علم جو اصل مقصد ہے اس سے مومن کو نہیں ہٹاتا. بہت اہم پیغام. کربلا جیسی مصیبت بھی آ جائے تو اپنے مقصد کو آگے بڑھانا. تو جو مدرسہ علمی قائم ہوا، جس سے اسلام بچا، جس سے شیعت بچی، جس سے رسول کی حدیثیں بچی، جس سے قرآن کی تفسیر بچی، وہ پانچویں امام. لیکن اس کے ساتھ ٹیکنالوجی چنا تو پانچویں امام کی سیرت میں ایک واقعہ ضرور بیان ہوتا ہے کہ جب عالم اسلام پہ وہ مصیبت آن پڑی کہ عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کے پاس اس وقت تک کوئی معاشی نظام نہیں، یہ جہاز مسئلہ کہ سود حرام ہے، سود کو ختم کرے تو حکومت چیخ رہی کہ ہمارا سارا نظام بیٹھ جائے گا، نہ دنیا سے تعلقات رہیں گے، نہ درآمد نہ برآمد. کچھ اس کا حل بتاؤ. جو حل نہیں بتا پا رہے ہیں علماء، ان کے پاس وقت نہیں. لیکن یہی بہائی نہیں ہے اس جیسی کیفیت پانچویں امام کے زمانے میں. عیسائی حکمران خلیفہ روم حشام سے کہتا کہ اب تک ہمارا سکہ تمہارے یہاں جاتا تھا، اب ایسی تبدیلی لا رہے کہ تم ہمارے اور محتاج بن جاؤ. طاقت میں مسلمان بڑے، لیکن پیسے کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے عیسائی بڑے. جیسے دنیا میں طاقت کے اعتبار سے امریکہ بڑا ہو، دولت کے اعتبار سے یہودی بڑھے تو یہودی امریکہ کو چلا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کبھی کراچی میں بھی بہت ہی طاقتور گدھا ہوتا ہے، گدھے والے کا 6 سال کا بچہ اس کو چلاتا ہے. خالی طاقت بھی کام نہیں آتی جب تک یہ باغ دوڑ جو ہے اس کو سنبھالنا آدمی پڑنا. بالکل یہی حالت ہے. امریکہ کے گدھے پر یہودیوں کا بچہ بیٹھا ہوا اور وہ اس کو جہاں چاہتا ہے لے کے چلا جاتا. اسی لیے مسلمانوں کے لیے پیغام کہ یہ ساری چیزوں میں بات صلاحیت بننا. تو کہا کہ معاشی نظام تو ہمارا، لیکن یہ عین وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. پانچویں امام کا زمانہ، حجاج ابن یوسف، محمد ابن قاسم، موسیٰ ابن نصیر، طارق ابن زیاد، مسلم ابن قتیبہ کے پاس کا زمانہ. چین تک اسلامی حکومت ہے، اسپین تک اسلامی حکومت ہے، روس تک اسلامی حکومت ہے. لیکن اگر نظام نہ ہو تو طاقت کام نہیں آتی. پانچویں امام بنفس نفیس دمشق پہ جاتے اور وہاں جا کے پورا نظام بنا کے دیتے. چھوڑو عیسائیوں کے سکے کو، ہم اپنا مانیٹری سسٹم خود بناتے. باقاعدہ پورا معاشی نظام بنا کے دیا. اس کے بعد عیسائیوں کا سکہ نکال باہر پھینکا گیا. یہ واقعہ علماء کا ایک فریضہ، تمام 72 فرقوں کے علماء کا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام غلط اس وقت چل رہا تو صحیح نظام بنا کے لا. پانچویں امام نے بتایا کہ میں صرف و تفسیر کا آدمی، میں حدیث اور دیگر علوم پھیلانے والا کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو امام خود بنفس نفیس آتے اور ہم کو ایک پیغام دے گا کہ تمہاری بھی یہ ذمہ داریاں، دونوں چیزوں کو آگے بڑھو. اور اس پانچویں امام کی ولادت کے دن ان کے دونوں اعتبار سے جس پرسن کی موت سے ہم سوگوار، 7ویں امام کا بیٹا ہے تو 5ویں کا تو بیٹا خود بخود ہو گئے. وہ آیت اللہ ہے گل پائے گا کہ ہم سوگوار، ان کا قربہ 5ویں امام کو بھی دینا. اور جو فرزند نسبی بھی ہے ان کے رشتے سے ان کا بیٹا، اور فرزند روحانی بھی ہے کہ جس مسند علمی کو 5ویں امام نے مدینے میں قائم کیا تھا، اس مسند علمی کا ایک وارث آج کے دور میں یہی آیت اللہ گل پائے گا. اور اس دیکھیے پہلی رجب کی رات بڑی عجیب مناسبت آتی کہ آیت اللہ گل پائے گا. ایک تو ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ ممبروں سے سن رہے، دوسرے حصے میں بھی اشارے مل رہے، مگر بہرحال وہ بھی ایک قابل توجہ حصہ. آیت اللہ کوئی کے حالات میں یہ ملتا کہ اصول اور فقہ کے حوضہ علمیہ کے سب سے اہم استاد ہونے کے باوجود وہ دور تھا جب امریکہ چاند پہ پہنچا گیا. فلکیات کا مسئلہ بہت ابھرا. آیت اللہ کوئی نے نجف میں وہ آبزرویٹری بنانا چاہیے کہ جس کے بعد مسلمان ان تمام علوم کے اندر اپنی حد تک جو ان کی شرعی ذمہ داری ہے اس کو ادا کر دیں. خواجہ نصر الدین طوسی نے حالات خاص کے زمانے میں دنیا کی پہلی آبزرویٹری بنائی، وہ بھی ہمارا ایک مشکل ہے. اور یہ اگر کوئی نے اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا چاہا. اب تو صدام ملعون نے وہ مدرسہ تک ختم کر دیا جس کے بارے میں ارادہ تھا کہ اس کو آگے بڑھانا، عالم اسلام کی آبزرویٹری بنائی جائے. اور ہمارے مراجع میں آغا گلپائگانی کے حالات کے لیے ملتا کہ جس طرح سے صرف اصول حدیث و تفسیر اور مرجعیت اور صحیح میں حوضہ علمیہ کی جو مطلب ہے اس کو سنبھالا، تو دوسری جانب ایک انتہائی اہم کام یہ شروع کیا کہ یہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور آنے والا زمانہ آج سے بڑھ کے کمپیوٹر کا زمانہ ہوگا. تو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس کے سپرد کی ذمہ داری کہ جتنی بھی شیعہ کتابیں ہیں بالخصوص اور عالم اسلام کی تمام کتابیں
ان سب کو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے استفادے کے لیے پیش کیا جائے. بہت ہی اہم کام، بہت بڑا کام تھا جو آیت اللہ گلپائگانی براہ راست سرپرستی میں شروع ہوا. یہ وہی امام پنجم کی سیرت کا عکس نظر آ رہا ہے نائب امام، کہ ایک طرف بنیادی اعتبار 70 سال اس مسلک کو سنبھالا تو اصل میں انبیاء کا علم ہوتا ہے، علم الادیان. مگر دوسری جانب معصوم کی حدیث بھی ہے کہ 4 علم بہت اہم، علم ادیان، علم ابدال، علم نجوم، علم نحو. وہ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں رہا. تو اصل تو مسلک فقہ اصول کی، جسے آیت اللہ گلپائگانی 1350 ہجری کے قریب باقاعدہ گھر سے خارج کے استاد کے طور پہ سنبھالا اور 65 سال تک مسلسل ان علوم کی تعلیم دی. بحیثیت مدرس تو 75 سال 5 صدی خدمت انجام دی. اور دوسری جانب جدید ترین ٹیکنالوجی کمپیوٹر سے حوزہ علمیہ میں داخل کر کے اجتہاد اور فقہ کو کمپیوٹر کی مدد سے آسان بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، کام تو آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور شیعت تو ایک ایسا مقصد فکر جو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. ہماری عظیم ترین شخصیت بھی دنیا سے اٹھ جائے، غم ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس قوم کا ماضی کربلا اور جس قوم کا مستقبل ظہور امام، وہاں مایوسی کبھی نہیں آ سکتی. درخشاں ماضی سے اور درخشاں مستقبل تک ہمارا سفر جاری رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت بچپنے میں ایک بات سنی تھی اور باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت آیت اللہ سید حسین بروجردی کا انتقال ہوا مارچ 1961 شوال 1380، تو شاید مجھے یہاں کبھی نہیں پتا، ایران کبھی نہیں پتا، لیکن جو تاریخ میرے پاس آئی ایران میں مایوسی کی ایک بہت بڑی لہر دوڑ گئی. آغا حسین بروجردی تاریخ تشیع ایک انتہائی اہم مرجع، وہ ایک ایسے دور میں مرجعیت کی منزل پر آئے جو کچھ آج کے دور سے مل رہا ہے. دوسری عالمی جنگ کے 5 سالوں ہمارے عہدے کی بہت سی عظیم شخصیتیں یکے بعد دیگر رخصت ہو گئی، اور وہ شخصیتیں جن کی مثال 1200 سالہ تاریخ میں نہیں. جیسے آج ایک دم سے 4-5 مراجع کا انتقال ہوا. آغا بروجردی کی مرجعیت سے کچھ پہلے آغا نائنی جیسی عظیم شخصیت سید المجتہدی، آغا ضیاء الدین عراقی جیسا عظیم مرجع، یعنی جن کو میں اس وقت نام لے رہا ہوں، یہ مجتہد اور مرجع نہیں بلکہ یہ مجتہد گھر دے کے انہوں نے مجتہدین اور مراجع بنائے. بہت ہی عظیم شخصیت شیخ محمد حسین اصفہانی کمپائی، شیخ عبد الکریم حائد اور آخر میں آقا ابو الحسن اصفہانی. جو کچھ 6-7 سال کا زمانہ جس میں یہ جو میں نے نام لیے یہ اپنے زمانے کے کوئی اور خمینی کے بل، اگر آپ تاریخ تشیع میں دیکھیں تو ان کا مقام اور بلند نظر آتا. یہ 6-7 سال میں اتنے بڑے بڑے حوضہ علمیہ کے ستون گر گئے، پورا حوضہ ہل کے رہ گیا. خصوصاً آقا ابو الحسن اصفہانی کے انتقال نے ان لوگوں کو جو ذرا بھی دین سے شوق رکھتے ان کے دلوں سے بڑے بجلی گرا دی تھی کہ حوضہ خالی نظر آ رہا. ایک لے دے کے آقا بروجردی کی ذات تھی، وہ بھی اس وقت، جبکہ یہ بات اس وقت 75 سال تک تجاوز کر چکے تھے. پھر پورا حوضہ خالی. آقا بروجردی بیک وقت 2 عہدوں کی سرپرستی اختیار کی جو بہت کم مراجع کو شرف ملتا. وہ تو قم میں تھے، نجف بھی خالی ہو گیا تھا آقا ابو الحسن اصفہانی کے بعد، لیکن نجف چونکہ 900 سال 1000 سال پرانا حوضہ اور قم تو بالکل نیا حوضہ. دونوں جگہ دوسری عالمی جنگ کے 8 سال بہت خطرناک، ایسا ہی صدمات کی اپنے برداشت کیے. وہ آج سے بھی بدتر زمانہ بایمان کہ آج اطلاع نہیں جاتی. تو دوسری عالمی جنگ دنیا درہم برہم پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حوضے میں کیا ہو رہا. اور اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط بھی نہیں کہ لوگ اپنے مسائل میں اتنے مبتلا تھے کہ توجہ دینے کا موقع بھی نہیں. پوری دنیا جنگ کے اندر جھونک دی گئی. تو وہ تو حوضے کے لیے آج سے زیادہ مشکل زمانہ تھا. آقا حسین بروجردی نے دونوں حوضوں کو سنبھالا. ان کا تقویٰ تو خیر ضرب المثل ہے مراجع، ان کا علم بھی ایسا تھا. انہی کی تربیت یافتہ نسل ہے جو انقلاب لائیے. جتنے بھی انقلاب کے قائدین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ان کے شاگرد ہیں. ایک خوبی ہوتی ہے شاگردوں کی تربیت ہے. تو اس طرح سے انہوں نے شیعت کے دونوں حوضوں کو بچا لیا. یہ 15 سال ان کی مرجعیت چلی جو آغا کوئی سے پہلے اس صدی میں سب سے طویل مرجعیت مانی جاتی. وہ اس طرح سے ذہنوں میں چھا کے رہ گئے کہ جب ان کا انتقال آنکھوں کے آگے پھر رکھا کہ اس جیسا مرجع تو اب ہو نہیں سکتا. اور فقہ میں جتنی باریک دینی اور دقت ان کے یہاں اس وقت میں نے براہ راست تو نہیں سنا کیونکہ میرا تو بہت ہی بچپنا تھا، لیکن بعد میں جب ہوش سنبھالا تو ان کی جو ایصال ثواب کی اور ترہیم کی مجلسیں ایران میں ہوئی جیسے آج کل ہو رہی،
اس میں کسی خطیب کا ایک ٹکڑا، تقریر کا ایک ٹکڑا سننے کو ملا. یہاں تو آج ہمارے پاس بہرحال نام ہے، لیکن اس وقت ایسی شخصیت کی وجہ سے جس نے گویا بالکل یتیمی سے عہدے کو نکال کے جوان کیا، ملت ایران بہت حصہ پہنچا تھا. اس وقت انہوں نے سورہ بقرہ کی 13ویں رکوع کی آیت ہے، بہت مشہور آیت، اس کی تلاوت کر کے مجلس پڑھی کہ وہاں ننسخ من آیت اور ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ کا ایک وعدہ، پروردگار کا ایک وعدہ، یہ اس کو انہوں نے سرنامہ بنا کے تقریر کی. بہت ہی اس وقت مجھے بہت ہی پسند آئی. ابھی بھی تقریباً 28-29 سال ہوئے اسے سنے، وہ باتیں ذہن میں گھومتی. اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ پروردگار قرآن میں وعدہ کرو، ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، ما ننسخ من آیۃ او ننسها، اگر ہم کسی بھی اپنی نشانی اور آیت کو منسوخ کرتے یا مٹا دیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، نأتی بخیر منها اور مثلها، یا تو اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا کم از کم اس کے برابر لے کے آتے ہیں. ایسا وعدہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں غور کرے تو کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ نازل ہو جائے، دل امید سے بھرا رہتا. یہ پروردگار کا وعدہ ہے، یا تو کم سے کم جو وعدہ کیا کہ جیسا تو آئے لیکن اس سے بہتر ہی آئے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو اس وقت ملت ایران حقیقی یتیمی محسوس کر رہی تھی، صرف 7, 8, 9 سال کے اندر مراجع کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی کہ ہمارے حکیم کے انتقال پہ 14 ایسے مرجع جو صاحب رسالہ تھے اور جن میں فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کی تکلیف تھی. اور پھر ان میں شخصیتیں ابھری، اتنا ابھری کہ ہمارے پروجرسی کی شخصیت عوام کے ذہن سے محف ہونے لگی، جبکہ وہ ایسی شخصیت نہیں تھی. آغاز کوئی جیسا مرضی آئے، امام خمینی جیسی شخصیت آئی، شہید باقر صدر جیسی شخصیت آئی، آغاز گلپائیگانی ابھر کے آئی، جو آغاز پروجرسی کے بعد ایک بالکل تاریخ مستقبل نظر آ رہا. مگر قرآن کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس آیت کو ہم دیتے ہیں یا اس سے بہتر دیتے ہیں یا کم از کم اس کے برابر دیتے ہیں. اب یہ ہمارا نہ منصب ہے، نہ فریضہ ہے، نہ چاہے کہ ہم مراجع کا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، لیکن کم سے کم قرآن کا وعدہ ہے کہ اس کی ایسی نشانی تو چلے. تو ہم کریں، علم بنائیں، اور وہ پیغمبر کی قیامت تک یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا، لیکن مایوس ہونا امید نہیں ہونا. اور اسی حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا کہ نہ مایوس اور نہ امید ہونا، نہ جلد بازی کرنا، خصوصاً اس وقت کے زمانے میں کہ جب اس وقت جتنے بھی ایسے علماء ہیں جن کی مرجعیت کا امکان پایا جا رہا، جب وہ سب ہمارے تقلید کو انتہائی آسان بنائے دے رہے ہیں، تو ان حالات میں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ آپ کس کی تقلید کریں یہ اہل خبرہ بتائیں، اور اہل خبرہ کسی ایک علاقے کے علماء کا نام نہیں، اہل خبرہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے. اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس صرف ایک نام آئے اور اس کی گواہیاں آئیں، باقی کوئی نام ہی نہ آئے، تو ہماری ذمہ داری ختم، ایک نام آئے اور اس کی گواہیاں آئیں تقلید کریں. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے، چاہے ہمیں وہ بات غلط بھی لگے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ایک سے زیادہ نام آ چکے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں کچھ اہل خبرہ گواہی دے چکے ہیں، تو جلد بازی کی کیا ضرورت؟ ان الاحتیاط وسیلۃ النجات، احتیاط جس میں نجات کا راستہ، تو بہت لمبی احتیاط نہیں کرنا ہے، تو ساری زندگی کی احتیاط نہیں کرنا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو 4 دن ہو گئے ہیں مجھے بے شمار ٹیلیفون اٹینڈ کرتے ہوئے ہر جگہ مجلس کے بعد کئی لوگوں کے اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے یہ بتائیے اب ہم کس کی تقلید کرتے ہیں، اور اس تقلید کے اندر بے صبری اور بے چینی کی وجہ سے جو نام نظر آتا ہے اس کے پیچھے لوگ دوڑنے لگتے ہیں. کہ ہمارے سارے مراجع قابل احترام. یاد رکھیے کہ مرجع کی تقلید عقیدہ نہیں، یہ عقیدے کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس کو مانا ہے تو اس کے مخالف کو نہ ماننا پڑے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تو اہل بیت کو بھی مانا، ان کے دشمن کو بھی مانا. اگر دونوں کو مانا ہے تو اس کا مطلب اہل بیت کو نہیں مانا. لیکن یہ عقیدے کا اختلافی تقلید، کسی کی بھی تقلید کر حرام رہے گا کسی اور مرجع کے خلاف ایک جملہ اپنی زبان سے نکالنا. تو جب سب کا احترام واجب تو ہمیں اب کوئی اس وقت ایسا فوری اہم مسئلہ بھی نہیں کہ جی 2 دن میں طے کر لینا ہے کس کی تقلید کریں، 3 دن میں طے کر لینا ہے کس کی تقلید کریں. اور پھر اس وقت جو مراجع ہیں ان سے ہم کو ایک اور آسانی مل گئی کہ وہ سارے مراجع جن کے بارے میں امکان ہے کہ ان میں سے کوئی مجتہد بنے، 2 ہیں 3 ہیں، دیکھیے ایسا نہیں کہ 1000 ہم کہیں کہ بھائی ہر ایک کے پیچھے کہاں دوڑ،
500 ہیں, 100 ہیں, 50 ہیں, 10 ہیں, 3. اس وقت صرف 3. آغا حکیم کا جب انتقال ہوا, جو میری تقلید اس وقت شروع ہی ہوئی تھی شریعت کے اعتبار سے, وہ مسئلہ 10-11 کے نام بزرگوں سے کتنا پرابلم تھا, کس کی تقلید تھا, اور احتیاط بھی مشکل. اس لیے احتیاط کا مطلب ہوتا ہے سارے مراجع کی بات کو ملا کے عمل کرنا. اس وقت ایک مرجع آغا شاہرودی تھے جو کہتے تھے کہ مردہ پہ رہنا حرام, ایک مرجع خوئی تھے جو کہتے تھے مردہ پہ رہنا واجب, ایک مرجع امام خمینی تھے جو کہتے تھے کہ جائز ہے چاہے مردہ پہ رہو چاہے زندہ. اتنے ٹکرانے والے فتوے. اب پھر اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس طرح عمل کرو کہ سب کی بات ہو جائے. بہت مشکل. 10 کی کتابیں پڑھو اور اس میں بھی اس طرح سے کہ زندہ پر کچھ کے نزدیک آنا واجب. آج تو یہ مسئلہ, اس کے باوجود اس وقت ہم اس مرحلے سے گزرے. یعنی ہم سے مطلب یہ ہے کہ جن کو مسئلہ معلوم تھا وہ واجب ہو گیا 10 کی کتابوں پہ عمل کرنا. آج تو بہت آسان مسئلہ ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 کتابوں پہ عمل کرنا, 3 پر بھی. اور 2 میں بھی یہ سوال نہیں کہ سارے مرجع نہ ہیں, ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی, کسی کی کتاب اٹھا نہیں ہوئی, وہی پرانی کتابیں آپ کو کھولنا. تو کیا ضرورت ہے اس جلد بازی کی؟ اگر کوئی خلق کا مسئلہ ہے تو یہ شریعت خود اجازت دیتی کہ جب تک کہ مرجع کا تعین نہ ہو ان حالات سے فہم امام روکا جا سکتا, البتہ فہم سادات نہیں. میں یہ سوچ کے تعجب ہو رہا کہ کون سا ایسا کرائسس کا پیریڈ ہے, کون سا ایسا بحرانی مسئلہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ 2 دن 3 دن 4 دن میں ہماری تقلید طے ہو جائے. یہ تو تقلید امامت, ایک لمحہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. 6 اور 7ویں امام کے حالات پڑھیے کہ امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام 1-1, 2-2, 3-3, 4 مہینے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا. تقلید کے بغیر تو اگر مر گئے تو زیادہ سے زیادہ گناہگار, امام کے بغیر مر گئے تو ایمان ہی ختم ہو گئے. لیکن جہاں پہ مجبوری ہو وہاں کی شریعت خود کہتی کہ بجائے کہ آپ تقلید کو ایک کھیل سا بنا دیں. وہ کس طرح؟ کچھ اہل خبرہ کی گواہی آپ نے کہیں گی تقلید کو سیدھی زمانہ گزرے, ایک 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 2 ہفتے بعد پتا چلے گا جی وہ کھلا کے لیے تو اس سے زیادہ اہل خبرہ. اب جن کے پاس دین کا احساس ہے وہ پریشان ہوں گے جب کیا کریں, ہم تو ان کی تقلید کر چکے ہیں وہاں زیادہ نماز, اور 10 دن کے بعد پتا چلا کہ تیسرے کے لیے اور زیادہ نماز. یا تو روز ادھر ادھر تقلید کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ بھائی چاہے کہ ہم کچھ نہیں سنتے, جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہم اس پر باقی رہیں. یہ ہم ہوتا کیا؟ میدان احد نے بتایا کہ اصل چیز حکم خدا اور حکم رسول. اور جیسا میں نے کہا کہ اس وقت کتنا آسان مسئلہ ہے کہ دیکھیے عملی اعتبار سے صرف فہم امام کا مسئلہ ہو سکتا, وہ بھی فہم امام کے اتنے عاشق کہاں سے نکل آئے کہ کبھی تو مہینوں نہیں دیتے اور کبھی دنوں میں بے چین ہوئے جا رہے کہ جو خلق ہمارے پاس رکا ہے ہم کیا کریں. کہاں سے یہ عاشق, اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آ رہے. 2 دن 6 دن 8 دن مہینہ 2 مہینہ اس وقت جب مکان واجب تھا کیونکہ مرجع طے تھا, اس وقت تو لوگ 2 4 6 دن دیدار میں بھی لاپرواہی میں نکال دیتے اور کہاں کرتے جا رہے ہیں کہ اگر تقلید میں احتیاط کی بھی تو خلق میں کیا کریں, جبکہ یہاں پہ اس وقت اجازت فہم سادات تو نہیں روک سکتے, فہم امام روک سکتے. بس ایک یہ مسئلہ, باقی جتنی بھی چیزیں ان کا تعلق مجتہد کی اجازت سے, تو اس لیے آپ کو بتایا کہ اجازت میں صرف مرجع ضروری. بھائی اجازت تو آپ کسی بھی مجتہد کے وکیل سے لیں, سطح کی اجازت ہے, فہم سادات کی اجازت ہے, نابالغ سے ڈیلنگ کی اجازت ہے, میراث کی اجازت ہے, یہ گورنمنٹ کے معاملات کی اجازت ہے, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, پی آئی اے کا ٹکٹ ہے, بسوں کا ٹکٹ ہے, اجازت کسی بھی وکیل سے لیں, اس میں تو آپ کو مرجع کی ضرورت ہے. پھر کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ فوری فیصلہ چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں اتنے اہل خبرہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ ہمارا ایک ایک جملہ ہمارے لیے نہیں ہو, ہمارے ایک جملے پہ کتنے لوگ اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں, کتنے لوگوں کے اعمال صرف اس لیے ایک مرجع سے دوسرے مرجع پہ جائیں گے کہ اہل خبرہ نے یہ کہا, وہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. اپنے بارے میں آدمی پھر بھی جلد بازی دکھا سکتا ہے, لیکن جب مسئلہ دوسروں کا اہل خبرہ کی گواہیاں آ رہی. اب ایران کے اہل خبرہ کی گواہیاں جلدی آ گئی ایک علاقے میں موجود, لیکن ایران کے علاوہ بھی تشیع میں جہاں جہاں اہل خبرہ وہ بکھرے ہوئے ان کی بھی گواہیاں آ رہی. تو نا اس وقت بہت ہی نمایاں تو 2 نام سامنے آئے, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حوزہ علمیہ قوم کے اساتذہ کی ایک کثیر تعداد ہے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی کا نام تجویز کیا, جس میں خود رہبر انقلابی شامل اور ایک کثیر تعداد ناصر مکارم شیرازی ہیں, آغا مشکری ہیں, آغا جنتی ہیں, یہ سب حوزے کے اساتذہ. مگر یہ وہی کہ یہ زیادہ تر وہی اساتذہ 4 5 6 سال پہلے امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا تھا, بالکل صحیح.
لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگ دوسرے اہل خبرہ کی وجہ سے آغاز کوئی بھی تقلید کرتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ 8-10 نام آ گئے تو بس اب اس کے بعد کوئی اہل خبرہ بھی نہیں بول سکتا یا رہا نہیں. اب اس کے برعکس دوسرے اہل خبرہ ان کی طرف سے آغاز سیستانی کا نام بڑی کثرت کے ساتھ آ رہا اور لوگوں نے چونکہ اسے بھی ایک مذاق بنا دیا کہ عوام کی غلطی. کہ کسی نے کہا کہ ادھر تو 10 اہل خبرہ نے کہا تو دوسرے مرجے کے ماننے والے نے کہا تو 15. تو اس نے کہا جی یہاں 30 ہو گئے تو اس نے کہا تو 40 ہو گئے تو اس نے کہا یہاں 80 ہو گئے تو اس نے کہا 100 ہو گئے. یہ ہمارے عوام جو اتنے سنجیدہ مسئلے کو مذاق کی نظر کر رہے ہیں یہ 10 ہونا یا 30 ہونا یا 40 ہونا یا 60 ہونا یہ خود یہ بتا رہا کہ ابھی گواہیاں جمع ہو رہی ہیں. تو ذرا صبر کرنا ہے اس تعداد کو دیکھے بغیر آخر میں کیا ہوتا ہے. اب جیسے ان کے حوضہ علمیہ کی ایک کثیر تعداد کے اساتذہ جو پہلے امام خمینی کی مرجعیت کی گواہی دیتے تھے لیکن اس وقت آپ ہی میں سے ایک بڑی تعداد اگر کوئی کی بھی تقلید کرتی ان کی گواہی کو جھٹلائے بغیر یہ بھی صحیح. انہوں نے اپنے ججمنٹ سے کہا دوسرے بھی اہل خبرہ. اب جیسے آغاز سیستانی کے لیے بھی کئی نام آ گئے اور بڑے بڑے نام آئے. ان میں ایک نام تو آغاز سید علی بہشتی کا کہ اگر وہ مرجعیت میں آ جاتے تو مسئلہ ہی ختم تھا پھر تو کسی مرجع پہ اختلاف ہی نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے خود کہا کہ آغاز سیستانی اس وقت مرجع. لبنان کے تمام علماء کا اتفاق ہو گیا بشمول آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ اور آغاز شیخ مہدی شمس الدین. حتیٰ یہ کہ خود ایران کے اندر جو عراق کی وطن حکومت پائے اور آپ نے چہرے کو پتا ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے بیٹے آغاز باقر الحکیم انہوں نے ان کے خاندان نے جو صدام کے مظالم کو برداشت کیا اس لیے ان کی شخصیت معروف. انہوں نے بھی آغاز سیستانی کی مرجعیت کے بارے میں گواہی دی. اسی طرح باقی دنیا سے میں کون سا اہل خبرہ دوسرے سے فوقیت رکھتا ہے یہ تو بعد میں طے ہو پہلے لسٹیں تو مکمل ہو. اور اسی طرح سے آغاز روحانی کا نام خصوصاً آغاز شہاب آبادی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا آغاز شہاب آبادی امام خمینی کے اساتذہ میں سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت تو آغاز روحانی کی تقلید ہونی چاہیے. اب ہر آدمی اپنی بات بول رہا لیکن عوام الگ اہل خبرہ الگ. اور یہ وہی مرحلہ ہے کہ آغاز کوئی کی تقلید آپ کیسے کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے تھے جبکہ یہ جتنے بھی اہل خبرہ اس وقت آغاز راتی کی بات کریں وہ امام خمینی کی بات کرتے جو آغاز سیستانی کی بات کریں یا آغاز کوئی کی بات کرتے. اسی طرح کہ آپ نے دونوں کی گواہیاں جمع کی دیانتدار علماء سے جا کے پوچھا کہ ان میں سے کس کو کس پہ ترجیح دی جائے. اور اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن جیسے جیسے ان کے پاس اطلاع آ رہی ہے ویسے ویسے وہ خبر دیتے چلے جائیں. کچھ اخبارات میں ابھی 1 کا نام آیا کچھ میں 2 کا نام آ گئے. جس رات کو ہم کھارادر میں 11 بجے آیت اللہ گلپائگانی کی ترہیم کی مجلس فوائد پڑھ رہے تھے اس وقت 11 بجے CNN سے آغاز روحانی کے بارے میں اہل خبرہ کے نام آ رہے تھے. وہ BBC اس وقت کچھ اور اہل خبرہ کے نام دے رہا تھا جو آغاز سیستانی. اب یہ ساری خبریں جمع ہو رہی ہیں ان میں ہر آدمی اپنی جگہ صحیح. لیکن جب ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی کہ ایسا ہو رہا تو اب ہمارے پاس جلدی کی کوئی گنجائش نہیں. ہمیں صبر کرنا اور پھر صبر بھی ایسا جو بڑا آسان وہ کن مانو کہ اس وقت آغاز عراقی کے نام پہ ایران میں کثیر تعداد کا اتفاق ہو گیا کہ جس کی بنا سے بہت سارے دوسرے نام سامنے نہیں آئے. ورنہ اگر ایران میں بھی کچھ اور ایسے نام ہیں جو آ سکتے تھے اس لسٹ لیکن وہ اہل خبرہ نے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ جن کے نام آ سکتے تھے انہوں نے خود ہی آغاز عراقی کی گواہی دے دی. جیسے اگر آغاز علی بہشتی تیار ہوتے تو آغاز سیستانی کے بدلے ان کا نام آتا نہ جب ہر ایک آدمی کو پتا جو ذرا بھی دین کی تاریخ جانتا. تو دونوں کے اہل خبرہ میں ایسے لوگ بھی جو خود مجتہد ہیں اور اب اجتہاد میں بھی مرجعیت کے قریب. اب تو مسئلہ اور پرابلم والا ہوگا. کسی ایک کی گواہی کو لے کے دوسرے کی گواہی کو بغیر وجہ کے ابھی رد نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری گواہیوں میں نام صرف 3 بچے. پہلے ذرا کچھ خوف تھا کہ کہیں یہ 7-8 نام نہ ہو جائے پھر بھی واجب ہے تو اس کو سامنا کرنا. لیکن اب 3 نام بچے اور تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرحوم مرضی پہ باقی رہیے. حتیٰ یہ کہ نئے مسائل میں بھی باقی رہیے. اب تو سوائے فہم امام کے مسئلے کے فی الحال کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ ہمیں زیادہ ضرورت پیش آئے کہ ہم یہ ڈھونڈنے کے اس وقت نیا مسجد کون ڈھونڈنا ہے. مگر وہی بات کہ جلد بازی کی اس وقت ضرورت ہی نہیں. میں اپنی بات کروں ذاتی طور پر کہ آغاز محسن حکیم کے انتقال کے بعد جب یہ مسائل علماء بتا رہے تو بہرحال میرا دل کہہ رہا تھا کہ جلدی سے کوئی مرجع کا نام لے لیں کیونکہ وہ پرابلم تھا کہ ایک مرجع کہہ رہا ہے کہ مردہ پہ رہنا حرام ایک کہہ رہا ہے مردہ پہ رہنا واجب. ہم کریں کیا حرام کریں کہ واجب کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بھی اور علماء نے بھی کہا کہ ہم ذمہ داری کیسے اپنے کندھے پہ اٹھا لیں یہ اعمال کی ذمہ داری. آج تو یہ مسئلہ ہے جتنے بھی مراتے کے نام ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ آپ مردہ پہ باقی رہیں بلکہ ان میں سے بات تو کہتے ہیں واجب ہے باقی رہیں.
خیر واجب اور جائز تو اتنی اہم بحث نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جیسے مردہ پہ باقی رہے، تو اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، جیسے ہمارے گلپائگانی کی جب تقریر شروع، وہ کیا کہتے تھے کہ پرانے میں باقی رہیے، نئے میں آپ زندہ پہ آئیے. چلے وہاں پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلدی سے ڈھونڈو نیا مرضی، کیونکہ مسئلہ تو ہر 2 دن 3 دن 4 دن بعد پیش آتا ہے، اور پاکستان کے عوام کے مسئلہ نہ بھی ہو تو پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکال کے لے آتے ہیں. لیکن اب جب وہ صورت بھی نہیں کہ جو مراجع آگے مرجع بننے والے وہ سب کہتے ہیں کہ نئے مسائل میں بھی آپ مردہ پہ باقی رہیے، پرانے پہ بھی مردہ پہ باقی رہیے. بالکل نیا مسئلہ پیش ہے جو آج تک نہیں تھا، پھر بھی آپ پرانے پہ باقی رہیے. تو ہمیں فی الحال اتنا کافی ہے کہ دل میں نیت کر لیں کہ انہی 3 میں سے کوئی ایک مرجع بنے گا، آغا عراقی ہو، آغا سیستانی ہو، آغا روحانی. جب بنے گا ایک نام آ جائے گا، اس وقت ہم پھر ایک کی نیت کر لیں. فی الحال 3 کی نیت کر لیں. پرانے مرجع پہ باقی رہیے، انہیں کی کتابیں، نئے میں بھی پرانے میں کیسے سن سکتے ہیں، کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. جتنے بھی پرانے مسئلے ہیں سب آپ کے لیے دوبارہ کام آ گئے. پچھلے سال مجھے یاد ہے میں نے ایک تقریر کی تھی، دیکھیے ہمارا کوئی کا انتقال ہوا، ان کے کیسے آپ صاف نہ کیجیے، ان کی کتابیں آپ رسی والے کو دیجیے گا نہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنبھال کے رکھیے. اور اس وقت بالکل واجب ہو گئے. صرف ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ یہ کہ پرانے مجتہد، اکثر لوگوں کے پرانے مجتہد 2 ہو گئے. وہ کوئی بھی تقریر کر چکے ہیں، آغاز گلپائگانی. تو جو ابھی میں نے مسجد کے نیچے جو ہال ہے اس کی مجلس میں عرض کیا کہ پرانے مسائل میں جو پرانے اس میں تو آپ سب آغاز کوئی امام خمینی پر ہی ہوں گے، کیونکہ جب آپ آغاز گلپائگانی کے پاس بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرانے مسائل میں مردہ پہ باقی رہو. تو ان میں تو آپ لوگ اپنے سب سے پہلے مرجع پہ چلیں. ہاں جو کچھ نئے مسائل آپ نے آغاز گلپائگانی پہ عمل کرنا شروع کر دیا، ان مسائل میں آپ کوئی صاحب اور گلپائگانی صاحب کی کتابیں ملا کے عمل کی. لیکن جن مسائل میں آغاز گلپائگانی پر آپ نے عمل کیا ہی نہیں 16 مہینے، وضو ہم کوئی صاحب کے طریقے سے کرتے رہے یا امام خمینی کی، نماز اسی طریقے سے پڑھتے رہے، روزہ اسی طریقے سے رکھتے رہے. ذرا امکان تھا کہ چاند کے مسئلے میں آغاز گلپائگانی کی طرف آئیں گے، پتا چلا ان کا وہی مسئلہ ہے جو کوئی صاحب کا. آ بھی رہے تھے کچھ لوگ تو واپس ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ کے ایک ہی مسئلہ. تو جو مسائل پر آپ کو آغاز گلپائگانی کے 16 مہینے ضرورت ہی نہیں پڑی آغاز کوئی کو چھوڑنے، تو آج کے 3 مرجع کہتے کہ ان میں تو آپ کوئی صاحب پر ہی باقی رہے. ہاں صرف وہ چند نئے مسائل جس میں 16 مہینے میں آپ آغاز گلپائگانی پر، اس میں جو کہ روحانی اور سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی صاحب پہ رہنا، چاہے آپ گلپائگانی پر آ بھی گئے پھر بھی نہیں، واپس جائیے پہلے مرجع. اور آغاز عراقی کہتے نہیں، اس میں تو آخری سے رہنا. تو اگر کسی کے نزدیک مرجعیت صرف آغاز سیستانی اور روحانی میں ہے تو وہ نئے مسائل میں بھی آغاز کوئی پہ چلا جائے. پرانے میں تو ہے نئے میں. اور کسی کے نزدیک اگر مرجعیت 3 میں سے ایک میں ہے تو اس صورت میں پرانے میں تو وہ کوئی صاحب پر ہی رہے، جو نئے آئے جس میں 16 مہینے میں جو گلپائگانی پہ آ گیا، ان نئے مسائل میں وہ دونوں مجتہدین کی توضیح پڑھ کے اس طرح عمل کرے کہ دونوں کی بات پہ عمل ہو جائے. لیکن ایسے کتنے مسائل ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے قالین پاک کرنے کا مسئلہ کہ آغاز کوئی کیا مشکل تھا کہ نچوڑنا ہے، آغاز گلپائگانی کیا نچوڑنا نہیں. اگر آغاز عراقی کی تقریب میں چلے گئے تو ہمیں گلپائگانی ہی کا مسئلہ ماننا ہے، کیونکہ آغاز عراقی کہتے جو سب سے آخری مرجع ہے اس کی بات مانی جائے. روحانی اور سیستانی میں چلے گئے وہ کہتے پہلے کی بات ماننا. اور اگر طے نہ کر پائے تو کوئی اور گلپائگانی کے مسئلے کو ملا دیں اور اس طرح عمل کیجیے کہ دونوں کی بات ہو جائے. تو آغاز کوئی نے کہا کہ نچوڑنا ہے قالین کو، آغاز گلپائگانی نے کہا نہیں نچوڑنا ہے جب تک کہ نئے مرجع کا تعین نہ ہو. مسئلے پہ اس طرح عمل کریں کہ قالین نجیس ہو تو نچوڑیے تاکہ دونوں مجتہد کی بات پہ عمل ہو جائے. کتنی سی بات، کتنے مسئلے ہوں. امام خمینی کے مقلدوں کے لیے شاید زیادہ مسئلے ہوں اگر وہ امام خمینی کے فوراً بعد آغاز گلپائگانی پر آئیں، کیونکہ پھر تو آغاز گلپائگانی کی 4 سال سے وہ تقلید کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ امام خمینی سے آغاز کوئی پہ کریں پھر آغاز گلپائگانی پر تو ان کے لیے بھی سارے پرانے مسائل میں وہی اب امام خمینی کی طرف توضیح، اور صرف جو 16 مہینے میں کچھ نئے مسئلے جس میں ملا کے چلے وہ بھی کتنے دن. اب اتنے دن کہ ایک نام طے ہو. اگر آغاز عراقی کا نام طے ہو گئے تو پرانے مسائل میں پہلے مجتہد پہ جائے گی، نئے مسائل میں دوسرے مجتہد. اور آغاز سیستانی یا روحانی میں سے کسی کا نام طے ہوا تو پرانے اور نئے دونوں میں پرانے مجتہد پہ چلے. اور جب تک نام طے نہ ہو پرانے میں اطمینان رکھیے کہ پہلے مجتہد پہ عمل کرنا، نئے مسائل میں دونوں مجتہدین کو ملاتے چلے. کون سی یہ مشکل احتیاط؟ جب واجب تھی تو ہم نے تو اس احتیاط پہ عمل کیا جو آغاز حکیم کے بعد آئی. یہ تو بہت ہی آسان احتیاط ہوگی. چنانچہ گزارش یہی کہ 15-20 دن حد سے حد 1 مہینے کچھ ٹائم ہو جائے. خمس بھی آپ زیادہ سے زیادہ اتنے دن روکیں، وہ بھی
اگر کوئی ایسا عالم آپ کو مل گیا جو ان سب کا وکیل ہے، ایسے عالم ہے جو تینوں مجتہدین کے وکیل، تو بات ہی ختم، روکنے کی ضرورت بھی نہیں، انہیں کو جا کے دے دیں خود۔ اور اگر ایسا کوئی مجتہد نہ ملے تو یہ 1 مہینے سے زیادہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ آغا حکیم کے بعد 14 مرتبے مسئلہ 1 سال 1.5 سال چلا اور ہم لوگ احتیاط کرتے رہے، لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی کے بعد بھی 1 مہینے کے اندر اندر طے ہو گیا مسئلہ، امام خمینی کے بعد بھی 1 مہینے کے اندر اندر طے ہو گیا، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب تک اتنی آسان احتیاط تو میری یہی گزارش ہے، اخبارات کی خبریں ہوں گی، اشتہار ہوں گے، پمفلیٹ ہوں گے، کتابیں نکلیں گے، پوسٹر چھپیں گے، اہل خبرات کے کچھ نام ادھر آئیں گے کچھ ادھر آئیں گے، ان میں سے کسی بھی چیز کو غلط نہ سمجھے، سب صحیح، جیسی گواہی کسی کے پاس آ رہی ہے وہ آپ کو دے، لیکن آپ کی ذمہ داری احتیاط کے اعتبار سے یہی، جب کوئی فوج اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کسی ایک مرضی کی ضرورت، حتیٰ یہ کہ وہ عورت کے جسے فرض کیا طلاق چاہیے، اس کا شوہر اس کا گلا گھٹے دے رہا، وہ 1 مہینے کیسے ٹھہرے؟ ہے نا ایسی عورتیں جن سے ان کے شوہر ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ آپ کا مرضی طے ہوتے ہوتے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہم کیا کریں؟ ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ظالم شوہر کی بیوی کو طلاق صرف مرضی نہیں دے سکتا، ہر مجتہد دے سکتا، کسی بھی، یہ 3 مرضی ہیں، ان کے وکیل تینوں کے ہیں پاکستان میں، مرجع ان کا نام مرجع کے طور پہ آئے کہ نہ، مجتہد تو ہے، ان کے اشتہار میں تو کوئی شک نہیں، یہ سارے مسئلے آپ کے لوگ حل کر سکتے ہیں۔ جب یہاں تک بات کہ جو عورت مر بھی رہی ہے، اس کو ڈر ہے کہ امام باڑے سے گھر جانا بھی آج مشکل ہے، تب بھی اس کا مسئلہ حل ہوا جا رہا ہے، پھر اب کون سا مسئلہ بچا؟ اس کی وجہ سے جلد بازی کی جا رہی ہے، اور اس جلد بازی کے نتیجے میں اپنے بات کے اعمال کا نقصان ہو۔ بھائی تقلید جو ہے یہ عقیدہ تو محبت کا نام نہیں ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن اپنا موقف ہمیشہ بتائیں، مقلد آیت اللہ کوئی کا تھا، عاشق امام خمینی کا تھا، اور اس لیے کہ ہر مومن کا یہ طریقہ کہ تقلید جس کی کرے محبت سب سے کرنا اور سب کا احترام ہم پر بازی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کے لیے جلد بازی کی ضرورت ہے۔ اب میری گزارشات سمجھ میں آ گئی ورنہ پھر ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی نے یہ نقطہ تو سمجھایا ہی نہیں کہ جب احتیاط آسان ہے تو 15 دن اور احتیاط کرو، ہم تو اس لیے گھبرا گئے تھے کہ کہیں جلدی تقلید نہ کرنا پڑے۔ میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں اس سے زیادہ ان معاملات میں کبھی دخل بھی نہیں دیتا، نہ میں خود اہل خبرہ میں شامل ہوں، نہ میرا براہ راست کوئی رابطہ ہے، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے۔ اس تقلید کس کی ہو رہی ہے؟ جب سب ہمارے لیے قابل احترام، جس کی تقلید ہے اس کے مسئلے ہم بتائیں گے، ہاں اگر کوئی مجتہد ہی نہیں ہے اس کی آپ تقلید کرنے لگے وہ ضرور ہم ذکر کریں گے کہ غلط ہے، جب سب مجتہد، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے جس کی بھی تقلید کریں آپ کے اعمال صحیح، تو ہمارا کام صرف مسئلہ بتا دینا، باقی لوگوں کو پتا کہ نہ آج تک کسی مجتہد کی وکالت لی ہے، نہ کسی کی وکالت سے تعلق ہے، نہ کسی کے اسٹاف میں شامل، نہ کسی کی تبلیغ، میری ذمہ داری نہ سروس، دین کی خدمت ہے جو انجام دینا ہے، جتنے نام آتے 4 5 6 مجتہدین کے مسئلے میں درس میں بتاتا ہوں کہ میرے لیے سب برابر سے قابل احترام، اور جو کہ سب مرضی ہیں تو اگر کوئی اس کی تقلید کرتا ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی مجھ سے پوچھنے آئے تو کہا جائے کہ تقلید غلط نہیں ہے کسی کی بھی کرتے، ان کے نام آتے ذرا ٹھہر جائے تو زیادہ بہتر تقلید ہو سکتی۔ ہاں یہ بے چینی اور بے صبری اگر اس وقت ہوتی کہ جب امام دنیا سے جاتا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جو 11 امام کے زمانے میں ان کے ماننے والوں کو سامنا کرنا پڑ رہا۔ ہمارے لیے تو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ کس کی تقلید، اس میں بھی اگر کبھی کسی غلط کی تقلید کر لی اور جان بوجھ کے یہ غلط تقلید نہیں کی، کسی معلومات کی کمی کی بنا پہ غلط ہو، گناہگار تو نہیں، وہاں تو مسئلہ عقیدے کا۔ ہاں وہ مسئلہ ہوتا تو یقیناً آپ کو جلدی کرنا ہوتا، کون سا مسئلہ؟ امام کے بعد دوسرے امام تو اتنی جلدی کرنا پڑتی کہ اگر گھرانے کے 18 لاشیں جلدی ریتی پہ پڑے، اور اگر خیمے سارے چل گئے، آخری خیمے میں سارا گھرانہ آ گیا، اور اگر کہیں بچی کے تماچے لگ رہے ہیں اور کہیں جوان بھتیجے کے کوڑے پڑ رہے ہیں، تب کی ساری چیزیں ایک طرف پہلے یہ مسئلہ پوچھنا پڑتا اور شانہ جھنجھوڑ کے کہنا پڑتا کہ ہے میرے زمانے کے امام مجھے یہ مسئلہ بتاؤ۔ ہم اس مرحلے سے نہیں گزر چنانچہ ہماری وہ ذمہ داری بھی نہیں، لیکن ہمارا سلام علی اور فاطمہ کی شیر دل بیٹی جس نے بتایا کہ جہاں عقیدے کی بات آتی وہاں مومن کو کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ میدان کربلا زینب کبریٰ کا یہ سوال عام حالات میں نہیں، ہر سال سیرت رسول کی تقریر میں مصائب کے جملے آتے ہیں، اس سال ابھی تک نہ آئے تو میں بیان کروں، اور وہ یہی کہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں کہ علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں
ان تین مصیبتوں کو کوئی جوان طاقتور اعصاب رکھنے والا بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک، اگر کسی کا جوان بیٹا مارا جائے. دیکھیے جوان بیٹے کی موت سننا بہت آسان ہے، اور جن لوگوں کو ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرنا پڑا وہ شاید کبھی سوچے بھی کہ ایسا ہمیں کہ ہم برداشت کر لیں. لیکن جوان بیٹا، اب میں توہین کیے بغیر کہہ دیں کہ جوان بیٹا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے بوڑھے والدین کی کیا حالت. ہم اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں. ارے اکبر جیسا صاحب معرفت، اس سے بھی میرے مولا حسین نے کہا، جب اکبر گھوڑے پہ سوار مقتل کی جانب چلا اور پیچھے بابا کو آتے دیکھا، گھوڑا روک کے پوچھا تھا، بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کو کہنا پڑا تھا، اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں، اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت کیا قیامت گزر رہی. تو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن واقعی جس بوڑھے باپ کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھے اس کی حالت. لیکن دوسری مصیبت، اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے. ارے آگ ایک ایسی مصیبت ہے کہ کتنا ہی قریبی دوست ہے اس کے گھر میں آگ لگے آپ جائیں گے، وہ آپ سے توجہ کیسے دے گا؟ ارے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی فلاں مسئلے تو حل کر دو، وہ کہے گا دیکھتے نہیں میرا گھر جل رہا، میری بیٹیاں جل رہی، میری بہنیں جل رہی، پہلے انہیں آگ سے بچاؤں. اور تیسری مصیبت زلزلے کی مصیبت. مگر میرا سلام ہو علی اور فاطمہ کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کو، جس کے گھر کے 18 لاشیں کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑے تھے، جس کے تمام گھر والے آگ میں گرے تھے اور زمین کربلا پہ زلزلہ تھا. مگر زلزلے کے بیچ میں آگ کے درمیان لاشوں کے سامنے سید سجاد سے پوچھتے ہیں، بیٹا پہلے ہمیں ہماری شرعی ذمہ داری بتاؤ، ہمارے لیے حکم معبود کیا ہے آگ اور زلزلے کے درمیان. اور اے ارباب ادا، جب میرے مولا نے کہا علیکم بالصحرا، وہ بھی اماں جنگل میں نکل جائیے، زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی. مگر کس طرح نکلی؟ اس طرح یہ گھرانہ دکھ رہا کہ جب شام ہوئی تو زینب کو کہنا پڑا، ام کلثوم بہن ہمارا گھرانہ آخری خیمے سے نکل تو گیا مگر جمع نہ ہو سکا، اور بچوں کو جمع کرے. علی اور فاطمہ کی بیٹیاں کہیں روتے بچے نظر آئے انہیں لے کے آئی، کہیں سوتے بچے نظر آئے انہیں لے کے آئی. اور کسی جھاڑی کے نیچے جب دو چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے نظر آئے تو ایک بہن نے دوسری سے کہا، کلثوم آہستہ چلنا، سو گئے ہیں، جہاں جائیں گے تو آنکھ نہیں لگے گی. لیکن جب قریب آئی تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، یہ دو ایسے لاشیں ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان. زینب نے کہا، کلثوم ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، ایک لاشا تم اٹھاؤ. آئے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اپنی حالت دیکھی، خود آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ کا رخ کیا، عباس بھیا آج یہ موقع آ گیا کہ لاشیں بھی تیری بہنوں کو اٹھانا پڑ رہے. آئے عباس، تیرے نہ ہونے سے تیری بہنوں کو یہ امتحان. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین واجرکم علی اللہ. پروردگارا تجھے واسطہ زینب کلثوم کے اس امتحان کا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئی، خصوصاً مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی اس دین کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں. پروردگارہ ان مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ ان لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ نائب امام عنایت اللہ گل پائیگانی کے سانحہ رحلت کا واسطہ جو ہمارے علماء اور مراجع ان کے سائے کو ہمارے سروں کے سلامت فرما. اور پروردگارہ ان تمام مصائب و پریشانیوں اس قسم کے تمام غموں سے ہمیں مکمل نجات دینے کے لیے اپنی آخری حجت واری سے اہل بیت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما.